إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت اور ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں معاشرے کے ہر فرد کی فلاح اور صلاح ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نہ صرف آخرت میں انسان کی کامیابی ہے بلکہ اس دین میں انسان کے دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے۔ آخرت میں جنت ملنے والی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے صرف جنت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے ایک انسان کی دنیاوی زندگی میں اس کی لباس، اس کے کھانے، اس کی معاش، اس کا گھر اور اس کی دوسری دنیاوی حاجات کے سلسلے میں بھی خیر اور رہبری موجود ہے۔ ایک ایسا دین ہے جو مرد اور عورت اور بڑے اور چھوٹے ہر ایک کے لیے ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو اسلام کے احکام نہ صرف انسانیت کے لیے فلاح اور خیر ہیں بلکہ جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، ان تمام حیوانات کے لیے بھی اسلام خیر ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اسلام پر عمل کرنے سے جو آسمان سے اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے، اس خیر میں انسان کے ساتھ ساتھ یہ جاندار بھی شریک ہوتے ہیں، جس میں بارش کا برسنا ہے یا اس طرح کی جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انسانوں پر آتی ہیں، ان نعمتوں میں جاندار بھی حصہ لیتے ہیں۔ دوسرے اس اعتبار سے کہ اسلام کے احکام میں خود جانوروں کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ میں سلوک اور احسان کی جو تعلیم ہے، اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج اس دور میں جس میں جانوروں کے سلسلے میں انسان کی فکر میں سمجھتا ہوں انسان سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اینیمل رائٹس اور جانور بچاؤ یا جانوروں کو ستاؤ مت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک بلی یا ایک کتا بھی اگر تکلیف میں ہے تو آج مغربی ممالک میں ایک عام مزاج ہے کہ ایک عام انسان اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایمبولینس آتی ہے، اس کے لیے کئی لوگ آتے ہیں، کیمرہ آتا ہے۔ کوئی بلی اگر چڑھ گئی الیکٹرک کے پول پہ، اب اس کو اتارنے کے لیے ایک اچھی خاصی فوج جمع ہو جاتی ہے، اور ایک جانور کو بھی اگر کچھ تکلیف ہو تو اس کے لیے دوائی کے اعتبار سے میڈیکل ساری ٹریٹمنٹ اس کو دی جاتی ہے۔ ایک عام مزاج انسانیت کا بن گیا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی اساس اور اس کی بنیاد آپ کو اسلام میں ملے گی۔ یہ آج کے دور میں جانوروں کی فکر انسان کو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں انسان کی بھی فکر انسان کو ہونا چاہیے۔ تو ان جانوروں کی جو فکر ہے یا ان کے ساتھ سلوک ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں نہیں ہے اور آج کے دور میں چیز آئی ہے، اور خاص طور سے اس پس منظر میں کہ اسلام میں گوشت کھانا بہت ہی مرغوب چیز مانی جاتی ہے۔ مسلمان
جب بھی عام طور سے تصویر ذہن میں آتی ہے، اور میڈیا نے بھی ایسی تصویر بنائی ہے کہ مسلمان کہتے ہی ذہن میں آتا ہے ایک سر پہ ایک ایسی ٹوپی کہ سامنے کے بال دکھائی دے رہے ہوں، گول ٹوپی پیچھے گئی، اور بنیان پہنا ہوا ہے وہ بھی میلا، اور لنگی باندھے ہوئے ہے وہ بھی گھٹنے کے قریب، اور ہاتھ میں گلے میں ایک تعویذ ہے کالا موٹا، اور ہاتھ میں ایک چھری ہے۔ عام طور سے مسلمان کی تصویر مینٹالٹی لوگوں کی ایسی بنا دی گئی میڈیا کے ذریعے سے کہ مسلمان ایسا رہتا، ذرا دیکھو اس کو۔ تو ظاہر بات ہے گوشت کھانے والا ہے نا، ایک دم پہلے سے ہی گوشت کی تلاش میں ہی ہے، اور ظاہر بات ہے جو لوگ جانوروں کے ہمدرد ہیں وہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ مسلمان جانوروں کا دشمن، بلکہ آج اس دور میں مسلمان انسان کا دشمن مانا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم نہ صرف انسان کی جان کی اہمیت سکھاتی ہے، بلکہ جانوروں کی نہ صرف جان بلکہ جانوروں کی زندگی میں ان کو تکلیف دینے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر غیر مسلموں سے ان کا سابقہ پیش آتا ہے، آفس میں، کمپنیز میں یا دکانوں میں جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے وہ غیر مسلم حضرات جو گوشت نہیں کھاتے ہیں یا چھپ کے کھاتے ہیں لیکن ان کے دین میں ہے کہ نہیں کھانا چاہیے، تو ایسے لوگ جو ہیں مسلمانوں سے کہتے کیا تمہارے یہاں پر جیو ہتیا یا جانوروں کو قتل کرنا، ان کا گوشت کھانا تمہارے دین میں ہے؟ کیا جاندار کو مارنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا کون سا دین ہے؟ اور جانوروں پر تم ظلم کرتے ہو، جانوروں کو اتنی دنیا بھر میں کاٹ ڈالتے ہو، مار ڈالتے ہو، کیا یہ تمہارے دین میں ہے؟ تو اس طرح کا سوال آدمی کے ذہن میں، بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے، ہاں کیا ضرورت ہے جب اتنی ساری سبزی ترکاریاں ملتی ہیں، پھل فروٹ ہیں اور اناج ہے، اور کیا کچھ نہیں، کھانے کو اتنا سب کچھ ہے، تو پھر جانور ہی بچے ہیں کھانے کے لیے، کیوں کھاتے ہو؟ اور ہر ڈش میں چاہیے، اور ولیمہ ہو یا عقیقہ ہو یا اور کوئی بھی معاملہ ہو، عیدین ہو، اس میں تم گوشت کھاتے ہو۔ تو یہ جو ذہن ہے بعض اوقات بعض مسلمانوں کا بھی ہو جاتا ہے، خاص طور سے ان مسلمانوں کا جو غیر مسلم معاشرے میں پلے بڑے ہوں، تعلیم پائی ہو، یا غیر مسلم معاشرے میں ان کو زندگی کے اسباب جمع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہو، جواب ان کو دینا پڑتا ہو، باس کو جواب دینا پڑتا ہے، دوست کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر، جو آج کا ہمارا اصل موضوع ہے آج کے دروس میں، اس میں پہلے ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا اسلام میں جانوروں کے لیے کچھ راحت کا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ اسلام جانوروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے یا اسلام جانوروں کے ساتھ میں رحم سکھاتا ہے؟ اور اگر جانوروں کا گوشت کھانے کا اسلام میں حکم یا اباحت ہے تو پھر وہ کس اعتبار سے ہے؟ کیا وہ واقعی عقل کے اعتبار سے ہے یا غلط ہے؟ یہ جو موضوع ہے اس میں ذبح کے اعتبار سے تو میں بعد میں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اسلام میں جانوروں سے سلوک کیسا بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں قرآن و سنت کی روح سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بلا حکمت اور بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ تمام مخلوقات، چاہے وہ چینٹی ہو یا اس سے چھوٹی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ جس مخلوق کو جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے وہ مخلوق وہی کرے۔ جہاں تک کہ چوپایوں کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں، ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کی حکمت بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جاندار کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ غافر میں، سورہ مؤمن میں، آیت نمبر 79 میں، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے انعام بنائے ہیں۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ انعام میں وہ جانور نہیں آتے ہیں جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، انعام وہ جانور ہیں
जिन पर सवारी की जाती है, जिनको खाया जाता है, चौपाए, जिनको पालतू जानवर आम तौर से कहा जाता है, लेकिन सारे उसमें नहीं आ सकते पालतू जानवर। बिल्ली भी है, बिल्ली खा सकते हैं? नहीं खा सकते, ना उस पर सवारी कर सकते हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनामा लितरकबू मिन्हा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनाम पैदा किए, चौपाए, ताकि तुम उनमें से बाज पर सवारी करो। लितरकबू मिन्हा व मिन्हा तअकुलून, और उनमें से बाज को तुम खाते हो। देखिए, बाज पर सवारी की जा सकती है, खा नहीं सकते हैं, जैसे गधा है, और बाज को खा सकते हैं, सवारी नहीं कर सकते हैं, जैसे बकरी है। तो अल्लाह ताला ने बाज जानवर पैदा किए, बाज का गोश्त खाया जाता है और बाज को बाज पर सवारी की जाती है। तो बुनियादी तौर पर दो बातें अल्लाह ने यहां पर बयान की कि अनआम के पैदा करने की हिकमत क्या है। एक, उन पर सवारी, दो, उन पर उनको खाना, उनका गोश्त खाना। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है, व मिनल अनआमि हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ये सूरह अल-अनाम 142 है। अल्लाह ताला फरमाता है, व मिनल अनआमि हमूलतन, चौपायों में से बाज हमूलतन है। हमूला जो बोझ उठाकर जाते हैं, चाहे वो इंसान का सवार का बोझ हो या उसके साथ जो चीजें हैं उसका बोझ हो। तो बाज जानवर ऐसे हैं जो बोझ उठाने वाले हैं, और बाज वो हैं जो फर्शा, फर्श यानी जमीन से करीब, यानी छोटे जानवर, जैसे कौन से जानवर हैं, बकरी, भेड़ वगैरह हैं। तो ये बोझ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं, और न सवारी इस पर की जा सकती है, कि बस चराए जाते हैं और उनको खाया जाता है और उनसे दूध पिया जाता है। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि खाओ उस रिस्क में से जो अल्लाह ताला ने तुमको अता किया है। तो यहां भी अल्लाह ने बतलाया कि बाज जानवर वो हैं जो बोझ उठाने वाले हैं, मकसद उनका यह है कि तुम इस पर सवारी करो और इस पर अपने बोझ लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, और दूसरा मकसद यह है कि तुम उस रिस्क में से खाओ जो अल्लाह ताला ने तुमको दिया है। अल्लाह ताला ने जो रिस्क इंसान को दिया है उसके खाने की इजाजत और उसका हुक्म दिया है। अब कोई दूसरा आदमी कहे कि तुम ये मत खाओ, तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है जो किसी इंसान के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना है बताए। जो खालिक है उसी को हक है कि ग़िज़ा बताए, वरना आप शेर के सामने जाके हाथ बांध करके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कल से आपने जीव हत्या नहीं करना है तो पहले आपको खाएगा। शेर को अल्लाह ने बनाया वैसा है, आप फितरत बदल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने बाज जानदारों को ऐसी ग़िज़ा खाना सिखाया जो यानी घास फूस है या पेड़ पौधे उसमें से फल वगैरह हैं, और बाज जानदार वो हैं जिनको अल्लाह ने गोश्त खाना सिखाया। तो अल्लाह ने जिसके लिए जो हलाल किया, जिसकी फितरत में जो रखा, जिसकी ग़िज़ा जिस चीज में रखी, वो वही खाएगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए भी जानदारों में ग़िज़ा रखी है। अब कोई आदमी कहे कि आप मत खाओ, उसकी मर्जी, वो न खाए, लेकिन जो खा रहा है उसको हजम भी हो रहा है, उसकी ताकत भी बन रही है, उसको मजा भी आ रहा है, तो उसको मना करने में कोई हिकमत इसमें नहीं है। अब हिल्लत व हुर्मत कहां से आती है? कौन हक रखता है कि चीजों को खाने के ग़िज़ा के एतबार से हलाल करे और हराम करे? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ये इतना अच्छा ज़ाब्ता और कायदा है कि सारे फसाद इससे खत्म हो जाते हैं। वरना तय कौन करेगा कि इंसान का मेन्यू क्या है, क्या खाए क्या नहीं खाए? तो इंसान को बताने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने बताया तुम खाओ, अल्लाह ने बताया तुम ये मत खाओ। अल्लाह ने चीजें हलाल की, अल्लाह ने हराम की। हम क्यों खाते हैं? सारी वजूहात इसमें फायदे हैं, ये है वो है, सब बात की बातें हैं। हम क्यों खाते हैं? कोई अल्लाह ने बोला खाओ, हम खाते हैं। इससे अच्छा कोई जवाब नहीं है। वरना कोई आदमी कहे इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसमें ये होता है, ये बाद के जवाब है। जवाब नंबर 2 है ये। कोई आदमी बोलेगा यही न्यूट्रिशन आपको हम इसमें देते हैं, ये छोड़ दो, तो आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ रहे? अब आप न्यूट्रिशन के लिए खा रहे थे ना, हम उससे दूसरी में दे रहे हैं आपको। तो हम जो भी ग़िज़ाइयत जानदारों में है उसकी वजह से वो नहीं खाते हैं, हम इसलिए खाते हैं अल्लाह ने बोला खाओ, अल्लाह ने हमको खाने के लिए कहा, हम खा रहे हैं उसको। अब अल्लाह कहता हमको न मत खाओ, जैसे अल्लाह ने बहुत सारे जानवर हमारे लिए हराम किए हैं। हम कुत्ता बिल्ली नहीं खा सकते हैं, बहुत सारे लोग वो भी खाते हैं।
اللہ نے منع کیا، ہم کو نہیں کھاتے ہم. تو اس طرح سے جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں ہم کھاتے ہیں. بس یہ ہمارا سب سے اچھا جواب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے اور بھی فوائد ان کے ذکر کیے ہیں. سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 21-22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت ہے، غور و فکر کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ میں جو ہوتا ہے یعنی دودھ، ہم تم کو وہ دودھ پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانداروں میں، ان چوپایوں میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں بہت سارے تمہارے لیے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کچھ کھاتے بھی ہو. یعنی منہا یہاں پر اس لیے آیا کہ وہ منہا تأکلون، یعنی آدمی بعض اوقات اس کے پاس بکری ہوتی ہے، اس کے پاس اونٹ ہوتا ہے، اونٹنی کو نہیں کھاتا ہے، اونٹنی سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کھاتا ہے. اونٹنی کو رکھتا ہے اپنی سواری وغیرہ کے لیے، اور جب اس سے بچے ہونے لگتے ہیں تو ان بچوں کو بعد میں ذبح کر کے کھاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو. ناؤ جو ہوتی ہے شپ، تو ان پر بھی تم سوار ہوتے ہو. زمین پر سواری کے لیے اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے، اس زمانے کی بات ہے، آج تو اور بھی سواریاں ہیں. اور وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور جو ناؤ ہوتی ہے، کشتیاں ہوتی ہیں، ان پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. تو اللہ نے زمین پر سواری کے لیے جانور بنائے اور پانی پر سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائی. تو اللہ نے انسان کے لیے اپنی رحمت سے سہولت پیدا کی ہے. آج آدمی کہہ سکتا ہے آج سواریاں بہت ساری ہیں، بائکس ہیں، گاڑیاں ہیں، کار ہے اور ٹرین اور پلین ہیں، لیکن ایک دور ایسا تھا جس میں یہ سارے سائنسداں پیدا نہیں ہوئے تھے. ان سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، ہر دور کے اندر اور آج بھی، آپ بتائیے ایک دم گھنے جنگل میں آپ کو سواری کرنی ہو، آپ کی کون سی کار چلے گی وہاں پہ؟ نہیں. گھوڑا کیسا ہے؟ گھوڑا ایک دم رائٹ ٹرن، جگہ پہ ٹرن ہوتا ہو، جگہ پہ ٹرن ہوتا ہے. لیکن دوسری سواریاں ایسی ہو سکتی ہیں، شاید ہی کوئی ہو سکتی ہو. اسی طرح سے گھوڑے کو آواز مارو برابر آتا ہے، لیکن سواری آئے گی آپ کی؟ نہیں آئے گی. گھوڑے کو پیٹرول کے لیے پیٹرول پمپ پہ لے جانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا پیٹرول پمپ خود ڈھونڈ لیتا ہے. راستے میں جو اور اللہ نے گھاس پھوس اتنی بنائی ہے کہ پورے راستے پہ ہر جگہ پیٹرول پمپ اس کا موجود ہے. پوری سڑک پر پیٹرول پمپ دائیں بائیں دونوں طرف ہے. تو ایسی عمدہ سواری اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، اور اس طرح سے دوسرے جاندار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سواری آسان کی ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور لمبے لمبے سفر کرتا ہے. گاڑی کا انجن گرم ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے جانور وفاداری کا جو پہلو ہے وہ گاڑی میں ہوتا ہے. گاڑی جو اس پہ بیٹھا اس کی وفادار ہے. گاڑی پہ جو بیٹھ گیا، اب اس کی چابی مل گئی گاڑی کی، ختم. لیکن جانور جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. جانور ہر ایک کو سوار ہونے دیتا نہیں ہے، وہ برابر مالک کو پہچانتا ہے. تو کتنا بھی ترقی کر جائے، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ نے جو سواری انسان کو دی ہے، اس کی اہمیت اور افادیت ہر دور میں باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ نے یعنی جانور بنائے جس میں سے اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکریاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ، ان جانوروں کے پیٹ میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں دودھ. من بین فرث، گوبر کے بیچ میں سے، ودم، خون کے بیچ میں سے، لبنا خالصا سائغا، ایسا دودھ جو خالص ہے، ان دونوں چیزوں کی آمیزش سے پاک ہے. دیکھیے ایک ہی پیٹ ہے، آتے اس میں ہیں، کھانا جا رہا ہے ایک ٹاکی میں، ہے کہ نہیں؟ پیٹ میں جا رہا ہے، لیکن وہی گھاس پھوس ہے، اسی میں سے گوبر بن رہا ہے، اس میں سے خون بن رہا ہے، اس میں سے دودھ بن رہا ہے. کیسی عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اس گوبر اور اس خون کے بیچ میں سے دودھ نکال کے صاف ستھرا سفید شفاف ایک دم اچھا دودھ جو ہے عمدہ، سائغن
لذیذ للشاربین، پینے والوں کے لیے، یعنی خالص دودھ جو بالکل ہی لذت والا ہوتا ہے، پینے والوں کے لیے نہ صرف لذت ہے بلکہ ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر انسان کے لیے قوت اور طاقت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خون اور گوبر کے بیچ میں سے انسانوں کو پلاتا ہے۔ تو یہ فوائد ہیں، ایک تو سواری ہے، دوسرے اس کا گوشت ہے، اور تیسرے اس کا دودھ ہے۔ اور آگے دیکھیے سورہ النحل میں آیت نمبر 5 سے 8 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کی ہے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ، اور تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ دفء، تمہارے لیے گرمی سے بچنے کے لیے اس میں سامان ہے، دفء جس سے تم یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہو، جو سردی گرمی جو ہے موسموں میں اپنے لیے لباس تم حاصل کرتے ہو، اس سے کچھ لباس سادہ ہیں، کچھ موٹے لباس ہیں اون وغیرہ کے لیے، اور وہ منافع، اور دوسرے بھی فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جمال بھی ہے، خوبصورتی ہے، جب تم صبح اور شام کو بکریوں کے اور جانوروں کے ریوڑ لے کے جاتے ہو، یعنی اس دور کی ایک زینت تھی کہ کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں، کسی کے پاس 50 اور 100 اونٹ ہیں، جب وہ صبح چرانے لے جاتا تھا شام کو لے آتا تھا تو اتنا مالک ہے، بڑا آدمی ہے بہت، تو اس طرح کا آدمی جس کی اتنی بڑی ملکیت ہے، تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس میں جمال بھی ہے، تمہاری اس کے اندر زینت ہے، تمہارے لیے تمہارا بڑاپن اس کے اندر ہے جو تمہارے پاس جانور ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھائے لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایسی جگہ پر جہاں پہنچنے میں تم کو تکلیف یعنی اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ بغیر تکلیف کے تم وہاں پر پہنچ نہیں سکتے ہو، یعنی تم کو ایسے دور دراز علاقوں میں لے جاتے ہیں جہاں بغیر مشقت اٹھائے تم نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن سواری کی وجہ سے تم آسانی سے پہنچ جاتے ہو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا نرمی کرنے والا، شفقت والا اور رحم والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور خیل گھوڑے، بغال خچر گھوڑے اور گدھے سے مل کر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بغال کہتے ہیں، بغل۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تمہارے لیے اس لیے ہیں کہ تم اس پر سواری کرو، اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ گھوڑ سواری آپ دیکھیں اس دور میں گھوڑے پر آدمی سوار ہو جائے تو ایک خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے، گھوڑا ایک عجیب سی اس کے اندر ٹھاٹھ ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تاکہ وہ تمہارے لیے زینت بھی بنے، خوبصورتی کا سبب بنے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی مخلوقات پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو، اور بھی اللہ نے بہت ساری مخلوقات رکھی ہیں جن میں تمہارے لیے فائدے ہیں اور تم ان کو نہیں جانتے۔ اس میں فیوچر کی انوینشنز بھی آ سکتی ہے کہ ایسی سواریاں آج اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رہبری سے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ انسان کو انسپریشن کہاں سے آ سکتی؟ کوئی انسان کچھ بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب آسان کرتا ہے، تب جا کر وہ کوئی انوینشن بناتا ہے۔ تو آج جو سواریاں ہیں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا کچھ اور ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا تبھی اس کو آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ سب کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی اور فائدے جانوروں کے بتائے، جس میں انسان کا لباس بھی ہے اور اسی طرح سے سواریاں ہیں، اور اس میں انسان کے لیے زینت اور ملکیت بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سورہ النحل میں آیت نمبر 80 میں وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور اللہ نے چوپایوں کے چمڑوں سے تمہارے لیے گھر بنائے، تستخفونہا، جنہیں تم ہلکے ہونے کی وجہ سے اٹھائے پھرتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے سفر کے دن اور تمہارے پڑاؤ ڈالنے کے دن۔ ومن اصوافها واوبارها واشعارها،
اور ان کے صوف یعنی اون، اور اوبار یعنی اونٹ کے بال، اور اشعار یعنی بکری وغیرہ کے اور دوسرے جانوروں کے بال، ان سے تمہارے لیے اثاث ہے اور متاع ہے، گھر میں بچھونے، اوڑھنے اور اس طرح کے لباس استعمال کی چیزیں تمہارے لیے ہیں، الہین ایک مدت تک کے لیے، موت تک کے لیے یا ان کے خراب ہونے تک۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ایسا بنایا کہ جب تم کو ذبح کرتے ہو یا یہ مر جاتے ہیں تو ان کا چمڑا بھی تمہارے کام آتا ہے اور ان کے بال بھی تمہارے کام آتے ہیں۔ اگر یہ اون نہیں ہوتا، آپ دیکھیے سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے اور جیسے ہی سردی آتی سب سویٹر پہنے ہوئے اور جو ہے کان کو کپڑے باندھے ہوئے، یہ لباس کہاں سے آیا؟ یہ اون جو ہے، اون نہیں ہوتا تو آپ بتائیے سردی میں لوگ کیسے بچتے ہیں؟ اللہ نے ان جانوروں کے اوپر ایسے بال بنائے، بھیڑ کے اوپر، کہ اس کے اون سے انسان جو ہے اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیکٹ پہنتے ہیں بہت سارے وہ لوگ جو بولتے ہیں جانوروں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ جیکٹ آپ کا کہاں سے آیا؟ چمڑے کا جیکٹ پہن رہے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ جانور کا چمڑا ہے۔ تو اللہ نے ان میں اتنے فائدے رکھے ہیں، ان کو کھانا، ان کا گوشت، اسی طرح سے ان کے چمڑے، ان کے سینگ وہ بھی کام میں آتے ہیں، کیا کچھ نہیں بنتا ہے اس سے، ان کے دانت، اور اسی طرح سے ان کے بال ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان کا گوشت ہے اور دودھ ہے اور ان کی سواری ہے، اور کیا کچھ فائدے ان کے نہیں ہیں۔ تو یہ جو جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائے ہیں اور انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمپل جواب یہ ہے کہ جانور کیوں اللہ نے بنائے؟ یہ جانور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے تاکہ ان کو کھائے، ان پر سواری کرے، اور ان کے جسم سے جو چیزیں بچ جاتی ہیں ان کو اپنے فائدوں میں لائے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے جائز رکھا، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اگر منع کرتا ہم نہیں کھاتے، ہم اس پر سواری نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جائز کرنے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ اس کے فائدے ہیں، فائدوں کی وجہ سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم کرو، ہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے آسان جواب ہے، یہ ساری مصیبتوں سے نجات والا جواب ہے۔ ورنہ آپ کہو گے اس میں سواری ہے، بولیں گے گاڑی آپ کے لیے، آپ بولو گے اس میں فائدے ہیں، آج بولیں گے آپ کو کیمیکلز ہم دیتے ہیں، دودھ مت پیو ان کا، کوئی آدمی یہ بھی کہنے لگے گا۔ آپ گوشت مت کھاؤ اس کا، آپ کو ہم سبزیوں میں، مشروم میں آپ کو اتنا ہم وٹامن اور یہ کچھ سب دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو حلال کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عہد کر لیا، گویا کہ قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ کی، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اپنے لیے وہ چیز کیسے حرام کر لیتے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی چاہت چاہتے ہو، آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین، اتنی پاک باز خواتین، ان کی رضا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چھوڑ دیا، اپنے اوپر حرام کیا، تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی۔ آپ سوچیے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم گوشت چھوڑ دیں، اتنی لذیذ غذا، اول تو اتنے فائدے کی چیز یعنی طبی اعتبار سے بھی، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے جس کو حلال کیا ہم حرام کر لیں؟ نہیں، کوئی آدمی نہیں کھاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 1,00,000 میں 1 ہوں گے شاید، کہ جن کو گوشت کھائیں تو وہ قے کر دیتا ہے آدمی، تو اس کا اپنا پرابلم، وہ بیمار ہے، اس کی کمی ہے کچھ، اس کو نہیں چلتا ہے، اس کو الرجی ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، وہ گوشت نہ کھائے۔ لیکن کوئی آدمی اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لے، میں نہیں کھاتا، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی کسی سبب کی وجہ سے اس کو نقصان ہے اس میں، یا اس کو تکلیف ہوتی ہے، الرجی ہے، یا اس کو پسند نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ زبردستی اس کو گوشت ہی کھلائیں، کھا گوشت کھا، ضروری نہیں، کوئی آدمی نہیں کھانا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی آدمی اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے۔ زندگی بھر کا عہد کر لے کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، غلط ہے۔ ہاں دل ہوا تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ نہیں حلال ہے تو کھانا ہی پڑے گا، ایسے بھی ہمارے بعض مسلمان ہوتے ہیں، حلال ہے تو کھانا ہی پڑے گا۔ تو آپ کسی کو بیگن پسند نہیں ہے
کسی کو کریلا پسند نہیں، آپ زبردستی اس کو کھلاؤ گے، حلال ہے نا کھا سب، تو ضروری نہیں ہے۔ لیکن اپنے اوپر حرام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو جی چاہتا ہے کھائے، نہیں چاہتا نہیں کھائے، لیکن اس کو حرام نہیں کرے آدمی۔ زندگی بھر کا عہد اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ حکمت ہے جانوروں کے پیدا کرنے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جانوروں کے تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں کہ جانوروں کے ساتھ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ کیا اسلام میں جانوروں کے لیے حقوق ہیں یا نہیں ہیں، ان سے حسن سلوک کی تعلیم ہے یا نہیں ہے۔ آج اس دور میں بھی اسلام اپلیکیبل ہے، قابل عمل ہے، اور آج اسلام کی تعلیم ہے جو خاص طور سے مغربی ممالک نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں آج یہ عام طور سے جانوروں کی فکر ہے، اس سے پہلے ایسی کچھ خاص تھی نہیں، بلکہ آج بھی کچھ اعتبار سے دیکھا جائے تو جانوروں کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں ایسے غلط کام ہوتے ہیں جن کو پڑھے لکھے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ بعض ممالک میں جیسے اسپین وغیرہ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے، بڑا میدان ہوتا ہے، اور اس میدان میں ایک آدمی ہوتا ہے جو لال کپڑا لے کے ٹھہرتا ہے، اور وہ کپڑا بتاتا ہے ایک بڑا جو ہے بھینسا ہوتا ہے، اور اس کو برچھیاں ماری جاتی ہیں، بھالے کی طرح جو ہے اس کو مارا جاتا ہے، اور اس کو یعنی ایک آدمی جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسپین وغیرہ میں آپ دیکھیے پوری ایک بھیڑ ہوتی ہے، اس میں وہ بھینسے چھوڑ دیے جاتے ہیں سب، اور وہ جس کا حال جو کرتا ہے، جو بیچ میں آیا، کوئی ٹریفک پولیس تو وہاں ہوتا نہیں ہے، اب ان کے لیے ٹریفک پولیس ہوگا تو اس کو بھی اٹھا کے پھینکیں گے، اور کیا حال ہوتا ہے، ان کو مار مار کے جو خون نکل رہا ہوتا ہے، یہ گلی میں گھس رہا ہے، وہ گلی میں گھس رہا ہے، وہ جو دکھتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ، اور جس کو راستہ ملا، دروازہ کھلا ملا، وہ تو بچ گیا، اور اگر اس کے لیے دروازہ بند ہوا تو اس کا دروازہ دوسرا کھل جاتا ہے دوا کھانے کا۔ یہ ترقی یافتہ جو ہے زندگی ہے۔ آپ سوچیں، یعنی بکروں کی آج یہاں پہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ قربانی کے بکرے لاتے ہیں اور ان بکروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بکروں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اسلام میں تعلیمات نہیں ہے۔ آپ اس پر سواری کر سکتے ہو، جو جانور آپ کے سواری کے لائق ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس طرح سے جانوروں کو لڑا کے زخمی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ، نواب صاحب پرانے زمانے میں شکار کو جاتے تھے، شکار کو کیوں جا رہے ہیں؟ شکار آزمانے کے لیے کہ نشانہ میرا صحیح ہے کہ نہیں۔ بچوں کے لیے کھلونے آج بازار میں ملتے ہیں، جس سے چڑیا وغیرہ کو مارا جاتا ہے، کنکری اس میں رکھ کے، ربر کا لگا ہوتا ہے لکڑی کو، اور اس کو جو ہے اس طرح سے کھینچ کے مارتے ہیں، تو جو ہے پرندے اس سے مر جاتے ہیں۔ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اسلام میں بہت ساری چیزیں منع ہیں، آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی وہ چیزیں، چاہے اتنی بات ہو جانوروں کے سلسلے میں، پھر بھی آج وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور کئی اس طرح کی غلط باتیں ہیں۔ لہذا آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں جانوروں کے سلوک کے سلسلے میں کیا باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جانوروں کو کھلانے پر بھی اسلام میں ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جو بھی مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، کھیتی بوتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ، تو اس کھیتی میں سے، اس پیڑ میں سے جو بھی پرندہ یا انسان یا جانور کھائے تو اس مسلمان کو اس جانور، انسان، پرندے کے کھانے کی وجہ سے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس نے دعوت دی تھی چڑیا کو، آؤ ذرا ہمارے بھی کھیت میں کھاؤ، بغیر بلائے، اگر اس کے کھیت میں، اس کے پیڑ پر، اب وہ سالوں سال، سینکڑوں سال تک ایک پیڑ لگا رہے گا، اور ایک چڑیا نہیں، کتنی چڑیا اس پر آئے گی، اور اس پیڑ پر آ کر کھاتی ہے، تو اس کو معلوم ہے نہیں ہے، لیکن اس نے پیڑ لگایا ہے، تو اس کے علم کے بغیر بھی اگر کوئی جاندار اس میں سے کھاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی چوری کر کے بھی اس میں سے کھائے کھیت میں سے، تب بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کہ جو بھی انسان، نہ صرف انسان بلکہ جانداروں کا اس کے کھیت اور پیڑ سے کھانا، اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس کو
ثواب ملتا ہے۔ آپ سوچئے کہ بغیر اس کے علم کے اگر اس کو ثواب ملتا ہے، یہ اپنی نیت سے کوشش کر کے کھلائے کتنا ثواب ملے گا۔ ایک پیڑ لگا دیا، چلو ٹھیک ہے پرندے کھائیں گے، اب یہ گیا کام پہ، پرندہ آیا بیٹھا کھایا، دن بھر میں 100 پرندے کھا کے گئے وہاں پہ دعوت، اس کو نہیں معلوم ہے ثواب مل رہا ہے۔ لیکن یہ اپنے ہاتھوں سے کسی جانور کو اگر کھلاتا ہے اور خصوصاً رحم کر کے کھلاتا ہے، شفقت سے کھلاتا ہے کہ ایک بھوکا جانور ہے اس کو کھلا رہا ہے، بتائیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ اس میں اس کا ذاتی عمل شریک ہوا اور اس کی نیت شریک ہوئی، اور اس میں اس آدمی کی جو ہے ہمدردی شریک ہوئی، تو اس نیکی میں کتنی زیادہ جو ہے قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسلام میں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اسلام میں جانوروں کا کھلانا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ جانور کی غذا کا انتظام بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 2، یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بعض وہ جانور جن کی برائی قرآن میں آئی ہے، اور وہ جانور جو آدمی بھی بری مثال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ بتائیے، کتا یہ لفظ کوئی آدمی سننے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں بہت غصے میں آیا تو اس کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہی لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہ لفظ اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ جانور بھی جیسے آدمی کیا کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، تو ایک آدمی جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا جانور جس کو عام طور سے معاشرے میں برا مانا جاتا ہے، اسلام نے ایسے جانور سے بھی ہمدردی ہم کو سکھائی، اور ایسے جانور کے ساتھ میں بھی اگر آدمی خیر کا سلوک کرے، احسان کا سلوک کرے، تو صرف یہی چیز اس کے لیے مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ کتے جیسے جانور کے ساتھ سلوک مغفرت کا سبب، یعنی اسلام اس کو بھی نیکی، اتنی بڑی نیکی کنسیڈر کرتا ہے کہ ایک آدمی کی مغفرت ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی چلا جا رہا تھا راستے پر، تو اس کا گزر یعنی ایسے بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اس کو بہت پیاس لگی، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، اس کو ایک کنواں دکھائی دیا، اس کنویں میں نیچے اترا، پانی پیا اور اوپر آیا۔ فاذا كلب يلهث، جب اوپر آیا تو دیکھا ہے کتا ہے اور زبان باہر نکالے ہانپ رہا ہے۔ یاکل الثرى من العطش، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کیچڑ ہی میں زبان چلا رہا ہے۔ فقال الرجل، اس آدمی نے کہا، اپنے آپ سے کہا جی میں، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی، پیاس کی شدت جو میری تھی، میرا جو حال تھا، اس کا بھی وہی حال ہو رہا ہے۔ فنزل البئر، واپس وہ کنویں میں نیچے اترا، فملأ خفه، اور اپنا چمڑے کا موزہ پانی سے اس نے بھرا، ثم امسكه بفيه، اور منہ میں دانتوں میں پکڑ کے واپس اوپر آیا، فسقى الكلب، اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا، فشكر الله له فغفر له، اللہ نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، ہم کو جانوروں میں بھی ثواب ملے گا؟ یعنی انسان کو تو ثواب ملتا سمجھ میں آتا، جانور میں بھی ثواب ملے گا؟ صحابہ نے تعجب سے پوچھا۔ فقال نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، آپ نے کہا ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے جانور میں تمہارے لیے ثواب ہے۔ آپ سوچئے، یہاں پر اس آدمی کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اس نے کیا سوچا، اس کتے کو بھی وہی پیاس لگ رہی ہے جو مجھ کو لگی ہے۔ یعنی یہاں پر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو سراہا، اللہ نے اس کی قدر کی، کس چیز کی؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اس جانور کی جگہ رکھ کے دیکھا، اس نے اپنی تکلیف کے احساس کے ساتھ اس جانور کی تکلیف کا احساس کیا، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، مجھ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کی قدر کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان اپنی تکلیف کی طرح جانور کی تکلیف کا احساس پیدا کرے تو وہ انسان مغفرت کے قابل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ
کہ وہ اس جانور کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے، تو یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ تو یعنی اسلام ہی سکھاتا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسلام ہی سکھاتا ہے کہ جانور کی تکلیف کا احساس اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش یہ ایسے اعمال میں سے ہے جن سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور آگے آئیے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ عام انسان تو عام انسان، ایک ایسے انسان کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے اس نیکی کی بنیاد پر جو پہلے سے بہت بڑے بڑے بھیانک گناہ جمع کیے ہوئے ہو۔ اگر اللہ اس کی اس نیکی کو قبول کر لے تو اس نیکی کے بدلے اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، صغیرہ کے ساتھ ساتھ کبیرہ کی بھی۔ یہ اللہ کا ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی چاہے مغفرت کرے، کیونکہ کبائر میں اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ نہیں کرے گا۔ کسی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کی بھی چاہے گا مغفرت، اللہ کی مرضی کسی کو بھی معاف کر دے۔ بعض لوگ بیچارے دیکھتے ہیں کہ ایسی حدیثیں ہیں تو ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ اس وعدے کو قبول کریں۔ بخل بعض اوقات اللہ کے وعدوں میں بخل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ خود کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہے، اللہ دے رہا تو بھی اس کو پسند نہیں آتا ہے، یہ بخل کی زیادہ بری شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لامرأة مومسة مرت بکلب علی رأس رکی یلہد، ایک ایسی عورت جو فاحشہ عورت تھی، بری عورت تھی، کیریکٹر اس کا خراب تھا، گندی عورت تھی، ایسی عورت کی مغفرت کر دی گئی ایک کتے کی وجہ سے جو ایک کنویں کے پاس زبان باہر نکالے ہانپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ قال، آپ نے فرمایا کاد یقتلہ العطش، اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ گویا کی پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، ایسا حال اس کا ہو گیا تھا۔ فنزعت خفها، اس عورت نے اپنا موزہ نکالا، فاوثقته بخمارها، اور اس کو اپنی اوڑھنی سے اپنے دوپٹے سے باندھا، فنزعت له من الماء، اور اس کنویں سے اس عورت نے پانی اپنے موزے میں نکالا، فغفر لها بذلك، آپ فرماتے ہیں اس عورت کی بس اس نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی، کوئی اور نیکی اس کی ذکر نہیں کی، آپ نے کیا فرمایا فغفر لها بذلك، اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو آپ سوچئے کہ ایک نیکی ایک غلط انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہاں، کوئی آدمی یہ نہ سوچے چلو بہت اچھا ہو گیا، معلوم پڑا شراب پیو، جوا کھیلو، سب کچھ کرو اور کتوں کو پانی پلاؤ، تو ایسا نہیں ہے، یعنی یہ رول نہیں ہے کہ گناہ کرو اور کتے کو پانی پلاؤ، اور وہ بھی کنویں پہ لے جا کے پلاؤ، اس کو موزے سے نکال کے پلاؤ، اور جیسا حدیث میں میں نے کیا نا، میری کیوں نہیں ہوئی اس کی ہوئی۔ اللہ جس کی چاہے نیکی قبول کرے، ضروری نہیں ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول، اس لیے کہ پچھلی حدیث میں کیا فشکر اللہ لہ بذلک، اللہ نے اس کی نیکی کی بڑی قدر کی ہے۔ تو بعض نیکیاں اللہ تعالیٰ ایسا پسند کر لیتا ہے اس نیکی کو کہ اس کے بدلے مغفرت کر دیتا ہے، پھر باقی سارے گناہوں کی مغفرت اللہ کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے۔ کیوں؟ وَيَغْفِرُ، اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی ایسے، یعنی اللہ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے سوا جس کی چاہے گا مغفرت کرے، اللہ کی مرضی بھائی، اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے، ضروری نہیں کہ کرے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، ورنہ آدمی سوچے گا چلو آج کے درس میں بہت کام کی چیز ملی اپنے کو، باقی چھوڑو، ایک چیز ملی اپنے کو، اب گناہ کرو اور پانی پلاؤ۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جانور کے سلسلے میں بھی اسلام میں اتنی بڑی تعلیم موجود ہے۔ اور آگے آئیے، کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان ابا قتادہ دخل فسکبت له وضوءا، کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے، یہ جو ہیں کبشہ جو ہیں یہ ابو قتادہ کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہیں، یعنی یہ سسر ہوئے۔
फसकबत लहू वदूअन, उन्होंने उनके लिए पानी रखा, जो पानी का बर्तन था उसमें से उठा के वुजू के लिए उनको पानी डालने लगी। सकबा के माना होता है पानी डालना वुजू के लिए, कोई वुजू कर रहा हो और ऊपर से कोई पानी डाल रहा हो उसको सकबा कहते हैं। तो वो उनके लिए वुजू का पानी डालने लगी बर्तन में से। फजाअत हिर्रतुन फशरिबत मिनहु, एक बिल्ली आई और वो जो बर्तन रखा हुआ था जिसमें से पानी डाल रही थी, तो उस बर्तन में मुंह डाल के वो बिल्ली पीने लगी। फअस्गा लहल इना, अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके लिए, उस बिल्ली के लिए बर्तन झुका दिया इस तरह से ताकि उसमें से पिए। हत्ता शरीबत, यहां तक कि वो इतना झुकाए रहे, पकड़े रहे उस बर्तन को कि बिल्ली पी के पूरा सैर हो गई। अब ठीक है मैं जा रही हूं, अब छोड़ के पानी खत्म, पीना खत्म। कालत कब्शा फरआनी अंजुरु इलैहि, कब्शा फरमाती हैं कि मैंने अबू कतादा रदियल्लाहु ताला को देखा और उन्होंने मुझको देखा कि मैं उनको देख रही हूं। यानी क्या है, बिल्ली को आप झुका के पानी पिला रहे। फकाल अतअजबीन यब्नत अखी, कहने लगे ए मेरे भाई की बेटी। अरबी में आमतौर से कहा जाता है कि कोई भी आदमी है, जैसे हम आमतौर से कहते हैं भाई, तो इसका मतलब जरूरी नहीं सगा भाई हो, तो ऐसे अरब में कहा जाता है ए मेरे भाई की बेटी या ए मेरे भाई के बेटे, ए मेरे चचा के बेटे, इस तरह से कहा जाता है। तो उन्होंने कहा यब्नत अखी, ए मेरे भाई की बेटी। तो उसको ताजुब हो रहा है इस पर, यानी मैंने जो बर्तन झुकाया तो उसको अजीब लग रहा है, यानी नहीं झुकाना चाहिए ऐसा लगता है। फकुल्तु नाम, उन्होंने कहा मतलब ये क्या कर रहे आप। फकाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नहा लैसत बिनजस इन्नहा मिन अत-तवाफिन अलैकुम वत-तवाफात। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि ये नजस नहीं है, बिल्ली नजस नहीं है, ये तुम्हारे घर में घूमने फिरने वालों में से है। जैसे दूसरे खादिम घूमते फिरते हैं वो नजस नहीं होते हैं, तो उसी तरह से बिल्ली ऐसे जानवरों में से है जो घर में घूमती फिरती रहती है और इससे कोई चीज नजस नहीं होती है, वो नजस नहीं है। तो बिल्ली का जूठा भी अगर है वुजू के पानी में से पिलाया, आप सोचिए कि वुजू का पानी है और उस पानी से आदमी नमाज जैसा अमल करता है, लेकिन जब बिल्ली उसमें से पीने लगी तो भगाया नहीं डंडा मार के उसको, बल्कि उन्होंने क्या किया, मजीद उस बर्तन को झुकाया। ये तालीम इस्लाम की है कि एक इंसान जानवरों से ऐसा सलूक करे कि इबादत का उसका पानी है, पानी है, वुजू करने का जो है पानी है, लेकिन बिल्ली आकर पी रही है, ठीक है ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, अब उसको पीने दो, बल्कि खूब झुकाओ उसको, अच्छे से पी ले, हो गया ठीक है अब वुजू करना है। तो ये जो है इस्लाम की तालीम है और ये हमारे सलफ थे, ये सहाबा थे। सहाबा का पिक्चर क्या है, तलवार लेके साहब जंग के लिए निकले, जानवरों से भी अच्छा सलूक करने वाले थे और आप सोचिए कि कैसा सलूक करते थे। इसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया और ये सही रिवायत है। वहाब इब्न कैसान फरमाते हैं कि अन्ना इब्न उमर राई गनमिन फी मकान कबीह, कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चरवाहे को देखा कि एक ऐसी जगह पर अपने जानवर चरा रहा था जो कि बुरी जगह है, जहां यानी जानवरों के लिए ठीक से चारा नहीं है, खराब जगह है, वहां चरा रहा था। वक़द रआ इब्न उमर मकानन अमसल मिनहु, और इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा था कि एक दूसरी जगह है जो उससे बेहतर है। आपके तर्जुमे में इसी की मानिंद है, वो सही नहीं है, इससे बेहतर है। अमसल के माना बेहतर होता है। तो इब्न उमर ने देखा एक दूसरी जगह है जो इससे बेहतर जगह है, अच्छी जगह है, वहां पर ज्यादा चारा है, जानवरों के लिए अच्छी जगह है। फकाल इब्न उमर वैहका या राई हविलहा, उन्हें कहा ए चरवाहे तेरा बुरा हो, हविलहा, इनको वहां से हटा, दूसरी जगह ले जा, हविलहा, इन जानवरों को दूसरी जगह ले जा। फ़इन्नी समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं फरमाते सुना, कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही, हर चरवाहे से उसके रइयत के बारे में, उसके जानवरों के बारे में पूछ होने वाली है। यानी इस्लाम एक ऐसा दीन है कि एक चरवाहा जानवरों के बारे में पूछा जाएगा कि उसने जानवरों की सही निगरानी की कि नहीं की, उनको सही चराया कि नहीं चराया।
اگر اس نے اس کو صحیح غذا نہیں دی جانور کو تو قیامت کے دن اس کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹھیک سے گھاس نہیں ہے وہاں مت چرا، ایسی جگہ چرا جہاں پر ان کے لیے ٹھیک سے غذا موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن چرواہے کی پوچھ ہونے والی کہ جانوروں کا صحیح خیال رکھا کہ نہیں رکھا۔ اسلام اس کی تعلیم ہم کو دیتا ہے جانوروں کے سلسلے میں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں حدیث نمبر 30 کے تحت اس کو حسن کہا ہے۔ آئیے جانوروں کی سواری کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ سہیل ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظهره ببطنه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ پر سے ہوا جس کا پیٹ اس کی پیٹھ کو چپک گیا تھا۔ یعنی یہ بولنے کا انداز ہے جیسے آج میں آدمی کہتا ہے اتنی بھوک لگی ہے کہ میرا پیٹ پیٹھ کو چپک رہا ہے، یعنی پیٹ ایک دم خالی ہے۔ تو وہ جو اونٹ تھا ایک دم دبلا پتلا ہو گیا تھا اور پیٹ ایک دم سوکھ رہا تھا، اس کی پسلیاں دکھائی دے رہی گویا کہ قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گونگے جانوروں سے جو بولتے نہیں ہیں ان کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرو۔ وہ بولتا نہیں مجھ کو بھوک لگی کھانا دو، جانور نہیں بولتا ہے۔ تو ان جانوروں کے بارے میں جو بے زبان ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو۔ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً، ان پر ایسے حال میں سواری کرو کہ یہ اچھے ہوں یعنی صالح ہوں، اور تم ایسے حال میں ان کو کھاؤ کہ یہ صالح ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ موٹے تازے ہوں، تندرست ہوں، مریل نہیں ہوں، ایسے نہیں ہوں کہ تم سوار ہو گئے تو یہ بیٹھ گئے، تو ایسے حال میں ان پر سواری مت کرو۔ ان پر سوار ایسے حال میں ہو کہ یہ مضبوط ہوں، تمہارا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور تم ایسے حال میں ان کو کھاؤ کہ یہ کھانے لائق ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک دم ان کو مریل بنا دو اور ایک دم بیمار بنا دو، ایک دم موت کے قریب کر کے ان کو پھر اس کے بعد کاٹ کے کھاؤ، ایسا مت کرو۔ اتنا تکلیف میں آنے کے بعد ان کو موت مت دو، اتنی پریشان حالت میں آنے کے بعد میں پھر ان کو ذبح مت کرو، بلکہ اس سے پہلے ہی ذبح کر لو۔ وَكُلُوهَا صَالِحَةً کا کیا مطلب ہے کہ ایسے حال میں ذبح کر دو کہ وہ پریشان نہ ہو، یعنی ایک دم اس کو چھوڑ دیا ہے اور وہ وہیں پڑا ہے، نہ کھانے کو اس کو کچھ ہے نہ پینے کو اس کو کچھ ہے، وہ ایک دم بیمار ہو کے پورا سڑ کے مر جائے، وہ ایسا مت کرو، بلکہ جلدی سے جلدی جتنے اچھے حال میں ہو اس کو کھا لو تاکہ وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ کے سلسلے میں، نہ صرف انسانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ عبادات میں اللہ سے ڈرو، نماز کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، صرف اتنا نہیں ہے، لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، بس اتنا نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ تو اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے جانور کے بارے میں بھی، اگر وہ جانور کو ستاتا ہے تو بھی اللہ اس کو سزا دے گا۔ تو یہ جو ہے اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ارکبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها کراسی، آپ نے فرمایا کہ ان جانوروں پر ایسی حالت میں سواری کرو کہ یہ صحیح سالم ہو، اور ان کو ایسے حال میں چھوڑ دو کہ یہ صحیح سالم ہو، اور ولا تتخذوها کراسی، اور ان کو تم کرسیاں نہ بنا لو، کراسی نہ بنا لو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جانور پہ بیٹھے ہیں اور گپ شپ دونوں کر رہے ہیں، وہ بیچارہ نیچے بول رہا کیا تو کہیں جانا نہیں ہے تو اس کو میرے پر سوار کیوں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو سکون دے۔ تو یعنی ایک آدمی بے وجہ سواری کرے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے ممبر اور کرسیاں نہ بنا لیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا ایک روایت میں ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، خبردار تم جانوروں کی پیٹھوں کو اپنے لیے ممبر نہ بنا لو، منابر مت بناؤ،
گپ شپ کی جگہ مت بناؤ کہ جانور کے اوپر سوار ہے اور کیا کیسا ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، گھنٹوں سے بات کر رہا ہے۔ تو جانور کی پیٹھ پر سوار ہو کر آدمی بات چیت کرے اور جانور سے اتر کر بھی بات کر سکتا تھا، تو ایک آدمی بے وجہ اس کو ممبر کی طرح استعمال کرنے لگے جانور کو، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں لا سکو۔ ایک اونٹ ہے، پیچھے پڑ جائے آدمی کی تو کیا حال ہوگا اس کا، ایک جو ہے بھینسا اس کے پیچھے پڑ جائے، ایک گھوڑا آدمی کے پیچھے پڑ جائے، کیسا بھاگے گا آدمی، بھاگے گا برابر آگے پکڑے گا اس کو، کتنی طاقت ہے۔ ایک گھوڑے کو باندھ دو آدمی کی ٹانگ اور آدمی کو بولو کھینچ اس کو، کیا ہوگا، کتنی طاقت ہے اس میں۔ اب اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ آپ کا تابع فرما بردار ہے، آپ اس پر سوار چپ چاپ سواری کر رہا ہے۔ ایک گائے ہے، ایک بیل ہے، بیچارے کے پاس سینگ ہے لیکن آپ کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے اس کا، کھیت میں کسان اس کو لے کے ہل چلا رہا ہے، برابر اس کی فرما برداری کر رہا ہے، تابع ہوا ہے۔ کس نے کیا اس کو تابع؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا غلط فائدہ اٹھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ، کیونکہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے۔ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اللہ نے تمہارے لیے ان کو مسخر اس لیے کیا ہے تاکہ دور دراز کے علاقوں میں تم کو لے جائیں، ایسے علاقوں میں کہ بغیر تکلیف کے تم نہیں پہنچ سکتے تھے، بہت تکلیف کے بعد تم پہنچ سکتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے تم آسانی سے پہنچ جاتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْضُوا حَاجَتَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، ایسی زمین بنائی جس پر تم چل سکو، تو تم اپنی حاجت اس پر پوری کرو، یعنی سواری کر کے تم اس پر اپنی مقصد کو حاصل کرو۔ تو اس کو امام ابو داؤد نے روایت کی، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ جانوروں کا خیال رکھنا ہم کو سکھایا، بلکہ جانوروں کی اتنی تکلیف بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی جانور کی پیٹھ کو اپنے لیے ممبر بنا لے، اپنے لیے اس کے لیے کرسی بنا لے گپ شپ کے لیے۔ جانوروں پر ایسا بوجھ لادنا بھی اسلام میں صحیح نہیں جو جانور اٹھا نہیں سکتا ہے۔ معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کان لأبی الدرداء جمل یقال له دمون، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا ایک اونٹ تھا جس کا نام تھا دمون۔ یہاں بھی نام رکھتے جانوروں کے، وہاں بھی رکھتے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ دمون۔ فَكَانَ إِذَا اسْتَعَارُوهُ مِنْهُ قَالَ لَا تُحْمِلُوا عَلَيْهِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، جب بھی کوئی آدمی ان سے وہ اونٹ لیتا تھا، تھوڑا کام میرا ذرا آپ کا اونٹ دو، جیسے آدمی بولتا ہے ذرا چابی لاؤ، بائک دوسرے کی لے لیتا ہے آدمی، تو لوگ ان سے استعارتاً، ان سے استعمال کے لیے وہ اونٹ لیتے تھے۔ تو جب بھی کوئی ان سے وہ اونٹ لیتا، وہ کہتے کہ اس پہ اتنا اور اتنا ہی بوجھ رکھنا، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ اس اونٹ میں اتنے بوجھ سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے، یعنی جس کو بھی وہ دیتے تھے وہ بولتے تھے کہ اس پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں لادنا کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ فلما حضرته الوفاة، جب اس اونٹ کی موت کا وقت آیا، قال یا دمون لا تخاصمنی غدا عند ربی، جب وہ اونٹ مرنے لگا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کہنے لگے کہ اے دمون، کل قیامت کے دن میرے رب کے سامنے مجھ سے لڑنا مت، میرے رب کے سامنے قیامت کے دن حق اپنا مانگنا مت، فإنی لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق، اس لیے کہ میں نے کبھی تجھ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو تیرے بس میں نہیں تھا۔ یعنی آپ سوچئے، اس کو ابو الحسن الاخمیمی انہوں نے اپنی احادیث میں اس کو ذکر کیا، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اب سوچئے، صحابی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں جانور پر ایسا بوجھ نہیں لادا جو اس کی طاقت نہیں تھی، اور صحابہ جانور کے سلسلے میں اتنا ڈرتے تھے جتنا آج انسان کے سلسلے میں نہیں ڈرتا ہے۔ ڈرتا ہے آدمی؟ نہیں ڈرتا ہے، لیکن صحابہ جانوروں کے سلسلے میں ڈرتے تھے۔ یہ کہاں سے آئی تعلیم؟ یہ تعلیم اسلام کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اپنے آپ نہیں آیا،
یہ اسلام کی وجہ سے آیا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اسی کی تھی. ورنہ یہی وہ لوگ تھے کہ سفر میں جب جاتے تھے بھوک لگتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، کھڑا ہوا اونٹ ہے، گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے تھے، پکا کے کھاتے تھے. ایسے لوگ تھے. لوگ اونٹ کے تھن کاٹ لیتے تھے، کچھ بھی شراب پی لیا کچھ بھی کر لیتے تھے. اونٹ چھوڑیے، انسان غلاموں کے کان کاٹتے تھے، جو جی میں آیا کرتے تھے. تو یہ ایسے لوگ تھے. لیکن اسلام جب آیا تو عربوں کی کایا پلٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ان کے دلوں کو بدل دیا، ان کی زندگیوں کو بدل دیا. تو یہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر کہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں. اور آگے آئیے، جانور کا ذبح کرنا بظاہر بہت ہی ڈینجر دکھائی دیتا ہے، خصوصاً اس آدمی کے لیے جس کا دل بہت ہی چھوٹا چڑیا کی طرح ہے. بہت سارے لوگ بیچارے مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ تو چھری پکڑا نا کاپتی چھری میں ہاتھ میں، تم ہی کاٹو. قربانی کے وقت میں ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. بہت سارے لوگ خون دیکھتے ہیں چکر آگے گر جاتے ہیں. تو کوئی پرابلم نہیں ہے، انسان اللہ نے الگ الگ بنایا ہے. کوئی آدمی بہت رحم اور شفقت والا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کو اچھا نہیں لگتا ہے، اتنا خون پورا خون. اور قربانی کے وقت میں آدمی جائے اگر وہاں پر کمیلا جس کو بولتے ہیں، آدمی تو یہاں پڑا ہوا ہے، اس کی کھال کھینچ رہا ہے، وہاں وہ اونٹ ہے یا وہاں جو ہے بکری ہے اس کو کاٹ رہا ہو، پھٹ کر رہی وہاں پہ، آدمی دیکھ کے پورا چکرا جاتا ہے وہاں پہ. اور نیا آدمی کوئی آیا جس نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا تو وہاں پہ کونے میں جا کے بیٹھ جائے گا، پانی لاؤ بولے گا پہلے. تو اسلام میں بظاہر یہ دکھتا ہے ایسا کہ جانور کو کیا ایسا ذبح کرتے تم لوگ، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی. حالانکہ اس دور میں بہت سارے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ اسلام کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس سے جانور کی وہ رگ کٹ جاتی ہے جس سے جانور کے برین کو جو بھی اس میں حصہ ہوتا ہے جس سے احساس ہوتا ہے تکلیف کا، وہ رگ ہی کٹ جاتی ہے، تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اس تکلیف کا. تو بہرحال یہ نئی تحقیق جو بھی ہے سائنسی تحقیق، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا جو سلاٹرنگ کا طریقہ ہے، جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس سے اس کی وہ تکلیف والی جو رگ ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے. اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے کیا تکلیف ہو رہی، بس اس کے کٹنے کی تکلیف اس کو ہوتی ہے. ذبح کیسے کیا جائے اور اس سلسلے میں جانور پر رحم کرنے کی تعلیم اسلام میں ہے. یعنی ذبح بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کہیں بھی پکڑ کے آڑا ٹیڑھا کر دیا کسی طرح سے، اس میں بھی اسلام کی گائیڈ لائنز انسان کے لیے ہے. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی بکری کو گھسیٹ کے ایک دم پوری طاقت سے، وہ بکری نہیں آنا چاہ رہی، اس کو پوری طاقت سے گھسیٹ کے ایک دم برے طریقے سے گھسیٹ کے لے کے جا رہا. کیوں؟ ذبح کرنے کے لیے اس کو. انہوں نے درہ جو ہوتا ہے، درہ جو چابک ہوتا ہے، حضرت عمر نے ایک چابک بکری کو نہیں اس کو لگایا آدمی کو اور کہا سقھا لا ام لک الی الموت سوقا جمیلا، تجھ کو ماں نہ رہے تو موت کی طرف اس کو اچھے طریقے سے لے جا. اس کو ابھی موت کی طرف لے جا رہا، ذرا عزت سے لے کے جا. اس کو کیسا لے جا رہا تو اس کو گھسیٹ رہا، ایک دم گھسیٹ رہا اس کو ایک دم، اور وہ الٹی سیدھی کچھ بھی ہو رہی، ٹانگ گھسیٹ رہا، اس کی گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. ایسی طریقے سے لے جاتا اس کو، چابک لگایا اس کو، ایسا لے جاتا اس کو، اچھے سے لے جاؤ اس کو. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو بہت ہی سخت مانا جاتا ہے، آپ دیکھیے ان کا دل کیسا تھا. وہ جو ان کی یہاں دیکھیے آپ دونوں چیزیں ہیں، ایک سختی ہے ایک نرمی ہے. جانور پر نرمی کی وجہ سے سختی کر رہے ہیں. تو صحابہ اور خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سختی شریعت کی وجہ سے تھی کہ جانور پر رحم کر رہے ہیں اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایک آدمی غلط طریقے سے لے جا رہا ہے تو ڈانٹ کے اس کو کہا کہ سیدھا لے جا، اس کو ایسا نہیں لے جانا چاہیے، اس کو موت کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا آخری دن ہے، بکری کا آج آخری دن ہے اور اب اس کو ذبح کرنے والا ہے، تھوڑا اس کو شفقت سے لے جا، اچھے طریقے سے لے جا، اس کو اتنا برے طریقے سے مت لے جا. تو ذبح کرنے کے لیے جانور کو جو لے جایا جائے وہ بھی کیا کیا جائے، اچھے طریقے سے اس کو لے جائے. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے اسلام کی تعلیم میں یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح ایسی چھری سے کیا جائے
جو دھار دی ہوئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آسانی سے رگ کٹ جائے گی. اگر اس کو دھار نہیں ہوگی تو آدمی چھری پھراتا رہے گا اور کٹ رہا نہیں. ایک تو پہلے گھبراہٹ رہتی بہت سارے لوگوں کی، سال میں ایک بار کرتا ہے آدمی، اور اس وقت میں جو ہے چھری ٹھیک سے چل رہی نہیں ہو تو ایسے وقت میں جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ سوچئے ہمارا ہاتھ کاٹا جائے وہ کتنی تکلیف ہوگی، اور ایسی چھری سے جو صحیح سے دھار بھی نہیں ہے کتنی تکلیف ہوگی. تو جانور کو تکلیف اس سے ہوتی ہے، اس لیے جلدی سے ذبح ہو جائے اور وہ رگ کٹ جائے اس کی جس سے تکلیف ہوتی ہے اس کو. تو اس کے لیے جو ہے چھری کیسی ہونا چاہیے؟ اچھے سے دھار دی بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ دھار جو ہے جانور کے سامنے اس کو لٹا کے دے آدمی، دیکھ اب تیرا نمبر آیا. اب سوچئے کیا حال ہوگا اس کا. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، پہلے ہی سے اس کو دھار کر کے رکھ دینا چاہیے، اور عین وقت پہ اس کو لٹا کے اس کو دھار دے رہا ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر سے ہوا جو اپنی بکری کو لٹائے ہوئے تھا اور اس کی گردن پر منہ کے پاس اپنا پاؤں رکھے ہوئے تھا. وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا. اور اس کو ایسا لٹا کے ایک طرف لٹاوا ٹانگ دے کے اس پہ اور دوسری طرف چھری دھار کر رہا ہے اور وہ بکری اس کو دیکھ رہی ہے ایسا لیٹے کیا کر رہے ہیں حضرت. تو اس کو لٹا کے وہاں دھار کر رہا ہے اور بکری اس کو دیکھ رہی کہ کیا کر رہا ہے، چھری دھار کر رہا ہے. اب بکری کو اتنا تو معلوم ہے کہ چھری دھار کر رہا ہے کا مطلب کیا ہونے والا ہے. تو یہ یعنی اس کو ذبح کرنے سے پہلے ٹارچر اس کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا فقال افلا قبل هذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا یہ، یعنی یہ نوبت آئی اب تو اس کو لٹا رہا ہے اور اب جا کے چھری دھار کر رہا ہے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے تیری چھری دھار ہونا چاہیے، اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیا اس کو. تريد ان تميتها موتتين. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو دو بار موت دے؟ کیا تو دو بار مارنا چاہتا ہے اس کو؟ ایک بار ذبح کی تکلیف اور ایک بار چھری دھار اس کے سامنے کرنے کی تکلیف. تو دو موتیں اس کو دینا چاہتا ہے، پہلے ہی کرنا چاہیے نا، یہ لٹانے کے بعد نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بھی تعلیم اسلام کی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت میں اولاً تو چھری دھار کی بھی ہونا چاہیے تاکہ تکلیف نہ ہو، آسانی سے ہو. اور دوسری بات یہ کہ جانور کو لٹا کر چھری دھار نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف اتنی بھی نہیں دینا چاہیے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر یعنی ہر چیز کے سلسلے میں احسان فرض کیا ہے، یعنی اچھے طریقے سے کرنا فرض کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. جب تم قتل کرو جنگ میں یا اسی طرح سے کسی سزا میں، اسلام میں بعض یعنی گناہوں کے لیے سزا ہے تو تم اس میں قتل کرو، تو اس میں جب تم قتل کرو تو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تم اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو جانور کو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو اچھی طرح سے دھار کرے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو اپنے جانور کو راحت پہنچائے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم قتل کرو جنگ میں یا سزا میں اچھے طریقے سے کرو، تڑپا کر مت مارو. جنگوں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تڑپا کر مارا جاتا ہے. اسلام میں جو سزا ہے وہ ایسی طرح سے ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں قتل ہو جائے. پہلے ہاتھ کاٹ رہا ہے، پھر ٹانگ کاٹ رہا ہے، پھر بہت بڑا گناہ کیا ہے تو نے، اس طرح سے تڑپا کے تڑپ اور اس کے بعد میں قتل کیا جا رہا ہے. ایسا اسلام میں نہیں ہے. سزا ہے اس کو قتل کیا جائے، ایک جھٹکے میں اس کو قتل کرنا چاہیے. اسی طرح سے جنگ میں بھی ہے. جنگوں میں پچھلے دور میں آپ جانتے ہیں انسانوں کا مصلح کیا جاتا تھا، کان کاٹے جاتے تھے، ناک کاٹی جاتی تھی. اسلام میں سب کو حرام کر دیا گیا ہے. قتل کر رہے ہیں جنگ میں ایک دم قتل کرو، تڑپا کر مارنا جائز نہیں ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور
تم کو چاہیے کہ اپنی چھری اچھی طرح سے دھار کر لو اور اپنی ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد۔ اس سے پہلے کی مجلس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام کس طرح سے جانوروں کے سلسلے میں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو شفقت اور رحم کا سلوک سکھاتا ہے اور ان کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو اور روایات آئی ہیں، آئیے ایک ایک کر کے وہ روایت دیکھتے ہیں۔ ویسے ہمارا وقت کافی گزر چکا ہے اور اس میں اصل مسئلہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں ہم سرسری طور پر ان روایات کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارا دوسرا ایک موضوع ہے جو قربانی سے متعلق ہے، جو کہ اہم موضوع ہے، وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ قرہ ابن ایاس ابن ہلال فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، یہاں پر آپ کے یہاں پر اردو میں عین سے چھپا ہے لیکن وہ الف سے ہے، ایاس ہے۔ قرہ ابن ایاس ابن ہلال فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انی لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها، کہ اے اللہ کے رسول میں بکری ذبح کرنے کے لیے لیتا ہوں لیکن مجھ کو پھر اس پر رحم آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالشَّاةُ إِن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، آپ نے فرمایا اگر تجھ کو ایسا ہوتا ہے، اگر بکری پر تجھ کو رحم آتا ہے تو اللہ بھی تجھ پر رحم کرے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں اور جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں ان کے دل میں بڑا اس پر رحم آتا ہے کہ دیکھو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اب اس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ذبح کرتے وقت میں دل میں جو نرمی اور محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے اور رحم اس پر آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر واقعی تم کو اس جانور پر رحم آتا ہے تو اس رحم کی وجہ سے اللہ بھی تم پر رحم کرے۔ یعنی اسلام اگرچہ جانور کو ذبح کرنا سکھاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے، بلکہ آدمی کو ایسا چاہیے کہ وہ ذبح کرنے کے باوجود، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اس کو ذبح کرنے کے باوجود ایک انسان کو جانور پر اگر رحم آتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسلام میں مطلوب ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اسی لیے آپ نے دعا کی کہ اگر تم کو رحم آتا ہے اس پر تو اللہ بھی تم پر رحم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان زمین والوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو آسمان پر ہے وہ انسان پر رحم کرتا ہے۔ یہ یعنی مشہور حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جانوروں کو تکلیف دینے کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت باتیں بھی آئی ہیں، آئیے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، جانور کو مارنا، پیٹنا، ستانا، تکلیف دینا، قتل کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام میں جانور کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا یہ بھی ایڈوائزبل نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الدیک، لا تسبوا الدیک، تم مرغ کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فإنہ یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ وہ تو تم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایک جاندار اگر اس میں کوئی فائدہ ہے، خصوصاً دینی فائدہ ہے، تو ایک آدمی اس کو برا بھلا نہ کہے۔ تو یہاں پر اس کی منفعت پر، ایک نفع پر آدمی کی نگاہ ہو، اور خصوصاً دینی نفع اگر ہے تو مرغ آواز دے رہا ہے اور آدمی کہ کیسا ہے، برا ہو اس کا اور ایسا اور ویسا، کچھ اس کو برا کہے، تو آپ نے کہا ایسا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، تم اس کو برا مت کہو۔ تو جانوروں کو گالی دینا بھی اسلام برا بتاتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ ان میں جو منافع اللہ نے رکھے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر کرنے والا وہ بنے، نہ کہ ان جانوروں کو گالی دینے والا اور برا کہنے والا بنے، خصوصاً ایسے جاندار جو انسان کے لیے مفید اور نفع والے ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کی اور یہ صحیح حدیث ہے۔ جانور کو تکلیف دینا ایک انسان کے لیے کتنا بھیانک انجام سامنے لا سکتا ہے،
ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ایک جانور کو پانی پلانے پر مغفرت، آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ایک جانور کو ستانے اور اس کو تکلیف دینے کا معاملہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے عذاب کی حقدار ہو گئی، عذاب اس کو دیا گیا، حبستھا حتی ماتت جوعا، اس نے اس بلی کو بند کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، فدخلت فیہا النار، تو وہ عورت اس بلی کے سبب جہنم میں داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا انت اطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اس کو سزا دیتے وقت کہ تو نے نہ اس کو کھانا کھلایا اور نہ اس کو تو نے پلایا جب تو نے اس کو باندھ کر یا بند کر کے رکھا تھا۔ یہاں پر واللہ عالم کو جو لفظ عربی متن میں یہ راوی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ یہاں پر فقال واللہ عالم لا انت اطعمتها، تو یہاں پر واللہ عالم راوی کے الفاظ ہیں کہ راوی نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ نہ تو نے اس کو کھلایا پلایا جب اس کو باندھ کے رکھا، اور ولا انت ارسلتها فاكلت من حشاش الارض، اور نہ تو نے اس بلی کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ زمین کے جاندار خود تلاش کر کے کھاتی، یعنی تو چھوڑ دیتی تو وہ خود اپنی غذا حاصل کرتی، تو اس کو کھانا دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چوہے وغیرہ یا کچھ بھی اس کے جو جی میں آتا کھا لیتی، تو نہ تو نے اس کو کھانا دیا اور نہ کھلا چھوڑا کہ وہ خود اپنی غذا حاصل کرتی، تو بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیوں غذا اس کو نہیں دی، کیوں اس کو کھلا نہیں چھوڑا؟ تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا کیا؟ جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ انسان اگرچہ جانوروں سے افضل ہے، لیکن افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک انسان جانوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس بنیاد پر بھی آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ رکھا ہے۔ اگر جانور پر بھی ظلم کرتا ہے تو آدمی جہنمی بن سکتا ہے، صرف انسان نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جانور کو قید کرتا ہے تو ایسا آدمی اگر اس جانور کے حق کو ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس عورت کو عذاب قید کرنے کی وجہ سے ہوا نہیں، اس عورت نے اس بلی کو قید کیا، باندھا، لیکن کھانا نہیں دیا اور چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود غذا تلاش کرتی، تو باندھنے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوا، اس کو کھانا نہیں دینے کی وجہ سے جس سے وہ مر گئی اس وجہ سے عذاب ہوا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر باندھ کے بلی کو یا جانور کو رکھیں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں تو چلتا ہے، ورنہ آدمی سوچے گا ساری جتنی جو ہے بھینس دودھ دینے والی چھوڑ دو، اس کو بند کر کے مت رکھو، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے ایک الگ سے ٹریفک پولیس بھینسا رکھنا پڑے گا، نہیں کر سکتے ایسا۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے باندھنا، ان کو بند کرنا جائز ہے بشرطے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ اس کی ایک مثال اور ہم کو ملتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابنا لام سلیم صغیرا کان یقال له ابو عمیر، ام سلیم صحابیہ ہیں، ان کا ایک بچہ تھا چھوٹا جس کا نام ابو عمیر تھا، وکان له نغیر، اور اس بچے کا ایک چھوٹا پرندہ تھا جس کو نغیر عربی میں کہتے ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہ ضاحکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں داخل ہوتے، گھر میں جاتے تو اس بچے کو دیکھتے تو اس بچے کو ہنساتے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے انسان تھے، لیکن آپ بچوں کے ساتھ بھی ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ جب آپ گھر پہ جاتے اس بچے کو آپ ہنساتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچے کو کیا کرتے ہیں سب لوگ؟ ڈراتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ با اخلاق اور با ادب ایک دم بااصول انسان تھے اور آپ کی ہیبت عام لوگوں پر ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے نرم تھے، تو آپ اس بچے کو ہنساتے۔ فرآہ حزینا، ایک دن آپ گئے تو دیکھا بچہ بڑا غمگین ہے، فقال ما بال ابی عمیر، آپ نے پوچھا ابو عمیر کو کیا ہوا، یعنی بچہ کیوں ایسا بالکل اداس اور
چہرہ بچے کا تو بہت آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے، غمگین ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو عمیر کو کیا ہوا؟ قالوا یا رسول اللہ مات نغیرہ. صاحب نے کہا، انہوں نے کہا گھر والوں نے کہ اس کا نغیر مر گیا، وہ جو پرندہ تھا مر گیا. وہ تو بچہ کھیلتا تھا اس کے ساتھ میں تو وہ مر گیا. قال فجعل يقول یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے کہنے لگے، یہ جو ہے اشعار کی طرح ہوتا ہے، جیسے پوئم ہوتی ہے تو شعر تو نہیں ہے فی نفسی ہے، کیونکہ کسی یہ باہر میں بیٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ جس کو یعنی قافیہ جیسا کلام ہوتا ہے تو ایسا کلام ہے مقفع کہ آپ کہتے تھے اے ابو عمیر کیا ہوا تیرا نغیر، تو اس طرح سے جو ہے اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس سے ایک بات، یہ بخاری کی روایت، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی پرندہ پالتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ آپ نے نہیں کہا اس پرندے کو چھوڑ دو، بلکہ اس بچے نے پرندہ پالا تھا تو پرندہ کوئی آدمی اس طرح سے پالتا ہے تو غلط نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنے اخلاق اور نرمی اور محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. اور آگے آئی یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح سے جانور یعنی چھوٹے ہیں لیکن بڑے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، ان کے پاس بھی جانور تھا. عبداللہ ابن رافع فرماتے ہیں قلت لأبی ہریرہ لما کنیت ابا ہریرہ. کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ جو آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کو ابو ہریرہ نام آپ کا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اما تفرق منی، تو میرے سے ڈرتا نہیں ہے؟ جب انہوں نے پوچھا ایک دم پورے ہسٹری اور بیک گراؤنڈ نکالنے پورا آپ کا کہاں سے نام آیا. اور چونکہ صحابی تھے اس وقت میں اور ان کی جو ہے عظمت اور ان کی بڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر تھی کہ یہ بہت حدیثیں جاننے والے ہیں. تو جب انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیسے پڑا ہے ابو ہریرہ، میں نے کہا ڈر نہیں لگتا تیرے کو میرے سے؟ تو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا قلت بلا واللہ انی لاہابک. انہوں نے کہا اللہ کی قسم بالکل ڈرتا ہوں آپ سے میں. قال كنت ارعى غنم اهلي وكانت لي هريره صغيره. انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کے جانور چرایا کرتا تھا اور میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی. فكنت اضعها بالليل في شجره. یہ جو بلی تھی میں اس کو رات میں ایک پیڑ کے اندر رکھتا تھا، کوئی جگہ ہوگی پیڑ میں بنائی ہوئی اس کے اندر رکھتا تھا. فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا. اور جب دن ہوتا صبح ہوتی تو بلی کے پاس میں جاتا، وہ بلی وہاں سے نکالتا اور اس کے ساتھ کھیلتا. فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا فَكَنُّونِي أَبَا هُرَيْرَةَ. اسی پر سے میرا نام کیا مشہور ہو گیا؟ ابو ہریرہ، یعنی بلی والا. تو وہاں سے ان کا ابو ہریرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی بلی. تو ان کا نام وہاں سے بلی والا پڑ گیا تو وہ بلی والا ہی رہا ہمیشہ اور آج بھی وہی ہے. تو یہ جو نام ہے یہ اس وجہ سے ان کا نام پڑا تھا. تو ان کو بھی جو ہے بلی سے ایک خاص لگاؤ تھا. تو جانور سے اس طرح سے لگاؤ رکھنا اسلام میں منع نہیں ہے. یعنی اسلام اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے. کسی کو بلی سے، کسی کو یعنی پرندے سے، کسی کو گھوڑے سے، کسی کو اونٹ سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. آدمی جو ہے اس طرح سے اسلام میں اس کے لیے منع نہیں ہے جانور سے کھیلنا وغیرہ، خاص طور سے بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے. ہاں جہاں تک کہ کتے کا تعلق ہے تو اسلام میں یہ چیز گھر میں رکھنا منع ہے. ہاں شکار کے لیے یا رکھوالی کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے کوئی آدمی ضروری ہو اگر اور سیکیورٹی کے لیے رکھنا پڑے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن گھر میں نہیں. کیا کہ جو وہ منہ بھی چاٹنا شروع کر دیں. بہت سارے لوگ ہمدردی اس طرح سے جتاتے ہیں جانوروں سے کہ دیکھو اس کو کتنی محبت ہے، کتا آگے منہ بھی چاٹ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیکلی اگر اس کو آپ دیکھیں تو آج اس ترقی کے دور میں بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کے منہ میں اتنے ڈینجر جراثیم ہوتے ہیں جو بوائلنگ ٹیمپریچر پہ بھی مرتے نہیں ہیں، اتنے ڈینجر ہیں. اور بیماریاں آج جو ہوتی ہیں تو معلوم ہے پہلے اتنا بڑا انجیکشن دیتے تھے، 14 انجیکشن دیتے تھے، آج ایک ہی انجیکشن میں کام پورا ہو جاتا ہے. اس کی تکلیف معلوم نہیں کس کو تھے، آج تک تو ہم کو کاٹا نہیں کبھی. تو اس طرح سے جانور کتا جو ہے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت کی وجہ سے اس کو رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی وجہ سے اس کو باہر رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے الگ جگہ رکھ سکتے ہیں. اگر وہ شکار کے لیے، ریوڑ کی نگرانی کے لیے
یا اسی طرح سے سیکیورٹی کے لیے رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. اور اگر آدمی کتا پالتا ہے بلا سبب گھر میں رکھتا ہے تو ایک دن ہر دن اس کا ایک قیرات ثواب کم ہوتا ہے. ایک قیرات کتنا ہے؟ ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں. تو بہت سارے لوگ بہت زیادہ ہی ماڈرن ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. جہاں گنجائش ہے وہاں اسلام نے گنجائش دی، جہاں نہیں وہاں نہیں دی. اور کچھ ملکوں کا تو پرابلم خود ہمارے ملک کا ہے. آپ جائیے راستے سے دیکھیے کتے آپ کو جانے دیں گے؟ آدمی بائک پہ جاتا ہے پوری ٹانگ اٹھا کے بھاگتا ہے. کیوں؟ دائیں بائیں سب سے اس کے ٹوٹ پڑتے ہیں. رات کو 2 بجے آیا، کئی دواخانے میں گیا تھا کسی کو دیکھنے کے لیے، تھوڑا رات میں آیا، ڈیوٹی بدلی اس کی، اب آ رہا ہے بائک پہ تو جلد تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں اس کو. تو یہ ایسا ہے جانور ایسا، اگرچہ اس میں فائدے ہیں لیکن اتنے زیادہ کتے علاقوں میں ہو جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے انسانوں کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے، اور سیکیورٹی والے خود جو ہے خطرہ بن جاتے ہیں. اور کچھ ملکوں میں ہانگ کانگ وغیرہ میں تو خاص طور سے گورنمنٹ نے حکم دیا جہاں کتے دکھے مارو ان کو. اس طرح کا مسئلہ جو ہے انسانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور رات بھر بھون 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 جو ہے تو کسی کو نیند نہیں. تو اس طرح کے مسائل اس جانور سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس کو اس کی لمٹ میں رکھنا چاہیے، اس کی لمٹ رہنا چاہیے. پاپولیشن کی بھی لمٹ رہنا چاہیے اور اس کو رہائش کی بھی لمٹ ہونا چاہیے. بہرحال چوپایوں کو باندھ کے مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. خاص طور سے کچھ علاقوں میں اور اس زمانے میں ایک جانور کو یا پرندے کو باندھا جاتا تھا اور لوگ جو ہے اس سے شکار اس کو کرتے تھے. تو اسلام میں جائز نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ دخل علی یحیی بن سعید، وہ یحییٰ ابن سعید کے پاس گئے. وغلام من بنی یحییٰ رابط دجاجۃ یرمیھا، اور وہاں پر ایک بچہ تھا ان کا لڑکا، یحییٰ ابن سعید کا لڑکا تھا. وہ ایک مرغی کو باندھ کے اس پہ تیر چلا رہا تھا. اب وہ بھاگی نہیں کہ اس کے لیے باندھا ہے اور تیر چلا رہا ہے تاکہ اس پہ نشانہ آزمائے. فمشى الیہا ابن عمر حتى حلها، ابن عمر فوراً اس مرغی کے پاس گئے اور اس کو وہاں سے بندھی ہوئی کو کھول دیا. ثم اقبل بها وبالغلام معه، اور اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کر اور اس مرغی کو لے کر یحییٰ ابن سعید کے پاس گئے اور کہا ازجروا غلامکم عن ان يصبر هذا الطير للقتل، اپنے اس لڑکے کو ڈانٹو، اس سے منع کرو، یہ جو یہ مرغی کو باندھ کے اس طرح سے اس پہ شکار اپنا آزما رہا ہے، اس کو تیر چلا رہا ہے اس کے اوپر، اس سے منع کرو اس کو. فإني سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تصبر بہیمۃ او غیرها للقتل، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے کسی جانور کو یا کسی اور چیز کو، یعنی چوپائے کو یا کسی اور چیز کو جیسے پرندے کو باندھ کر اس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. یعنی قتل کے لیے اس کو اس طرح سے شکار اس پہ کیا جائے اور اس کو باندھ کے اس پہ تیر چلا کے اس کو مارا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے. یہ جائز نہیں اسلام میں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مر ابن عمر بفتیان من قریش قد نصبوا طیرا وهم يرمونه، کہ ابن عمر کا گزر کچھ نوجوانوں پر سے ہوا قریش کے، اور انہوں نے ایک پرندے کو باندھ کے رکھا تھا اور اس پر تیر چلا رہے تھے. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، اور انہوں نے اس پرندے والے سے یہ ڈیل کی تھی، یہ عہد کیا تھا، یہ قرار ان کی ہوئی تھی کہ جو بھی ہمارا تیر چوکے گا وہ تمہارا، جو بھی ہمارا تیر چوک گیا پرندے کو لگنے سے وہ تمہارا. اس شرط پر انہوں نے وہ پرندہ اس سے لیا تھا. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، جب ان لوگوں نے تیر چلانے والوں نے ابن عمر کو آتے دیکھا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے، غائب ہو گئے ڈر کے. فقال ابن عمر من فعل هذا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اس کو تو کہا کون کیا یہ، کس نے کیا یہ سب، کون کر رہا تھا یہ. لعن اللہ من فعل هذا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ کیا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ کیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو جس میں روح ہوتی ہے اس طرح سے نشانہ بنانا اور اپنے تیر کا مقصد اس کو بنانا، اس پر لعنت کی ہے. ایسے آدمی پر جو آدمی جانور کو باندھ کر اس پہ تیر اندازی کرے
اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اسلام میں جانوروں کو اس طرح سے تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ جانور سے حد سے زیادہ کام لینا بھی اسلام میں منع ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک لمبی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فدخل حائطا لرجل من الانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، فاذا جمل، آپ کو ایک اونٹ دکھائی دیا، فلما راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وظرفت عیناہ، جب اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے رونے کی آواز کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وظرفت عیناہ، فاتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمسح ظفراه فسكت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی رونے کی، آپ اس اونٹ کے پاس گئے اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ رونا بند کر دیا۔ جانور بھی پہچانتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک روایت میں خود آپ نے فرمایا کہ انسان اور جن کے علاوہ آسمان و زمین کی تمام مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اونٹ رونا بند کر دیا۔ قال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل، آپ نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے، کس کا اونٹ ہے یہ؟ فجاء فتى من الانصار، ایک نوجوان انصاری آئے، فقال لي یا رسول اللہ، اور آ کے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے یہ۔ فقال افلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها، کیا اللہ تعالی نے ان جانوروں کو جن کو اس نے تمہارے ماتحت کیا ہے، کیا ان کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم کو ڈر نہیں اللہ کا اس جانور کے بارے میں جس کا مالک اللہ نے تم کو بنایا ہے؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتذئبه، اس لیے کہ اس اونٹ نے تمہاری مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور بہت زیادہ اس سے کام لیتے ہو، بہت اس کو تھکاتے ہو، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے۔ تو تم کو اللہ کا ڈر نہیں، اس کو تم کھانا نہیں دیتے ٹائم پہ اور اس کو تم بہت کام کراتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو تم؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس بات پر ڈانٹا کہ وہ اس اونٹ کو بہت زیادہ کام لیتے تھے جو اس کے بس میں نہیں تھا، تھکاتے تھے اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ جانور کے سلسلے میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو اتنا ہی اس سے کام لینا چاہیے جتنی اس کی طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بیل گاڑی والے مار رہا ہے اس کو اور وہ رو رہا ہے۔ جانور روتا ہے، آپ روتے، جانور نہیں روتا، ایسا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جانور روتا ہے۔ آپ بلی سے بچے الگ کر دو دیکھو کیسا روتی ہو، جانور بھی روتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر جان ہے، اس میں روح ہے، آپ نے دیکھا پچھلی روایت میں۔ تو یہ جو ہے اسلام میں جانور کو اتنی تکلیف دینا یہ بھی منع ہے۔ آپ سوچئے اسلام جب جانور کے بارے میں اتنا اسلام میں تعلیم ہے، انسان کے بارے میں کیا ہوگا؟ لیکن افسوس ہے کہ اس دور میں اسلام کو انسان کی جان کا دشمن مانا جاتا ہے، حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام انسان کی جان کی بہت قیمت بتاتا ہے، جب جانور کا یہ حال ہے تو انسان کی جان کی کتنی قیمت اسلام میں ہوگی۔ جانوروں کے بارے میں یہ بھی منع ہے کہ ان کا مثلا کیا جائے، یعنی ان کا کان کاٹا جائے۔ آپ دیکھیے اس دور میں بھی بہت سارے جانور والے کیا کرتے ہیں، جانور کے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، جو ہے بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں اس میں، یا کان کاٹے جاتے ڈیزائن سے، یہ میرا جانور ہے پہچاننے کے لیے، بکریوں کے، گائے کے، اس طرح سے کان کاٹے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کان تھوڑی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کاٹے جاتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے جو ہے جانور میں یعنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اسلام میں یہ بھی منع ہے۔ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اناس وهم يرمون كبشا بالنبل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں پر سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بکری پر تیر چلا رہے تھے، فکرہ ذلک، آپ نے اس کو سخت ناپسند کیا، وقال لا تنفلوا بالبہائم، آپ نے کہا جانوروں کا مثلا مت کرو، یعنی ان کو زخمی مت کرو۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا لعن اللہ من مثل بالحیوان، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو جانوروں کا مثلا کرے۔ مثلا
کان، ناک یا اس طرح سے کوئی جانور کے جو ہے حصہ کاٹنے کو کہتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جانور کے چہرے وغیرہ پر بھی بہت سارے لوگ داغ دیتے ہیں، آگ کا جو ہے داغ دیتے ہیں، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم فی وجهه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا اور اس کے چہرے پر داغ دیا ہوا تھا، اس کے چہرے پر گدھے پر داغ دیا ہوا تھا۔ فقال لعن اللہ الذی وسمه، آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس کے چہرے کو داغ دیا ہے، اللہ کی لعنت اس پر جس نے اس کے چہرے کو داغ دیا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد میں ہے، آپ نے فرمایا اما بلغکم انی قد لعنت من وسم البہیمۃ فی وجہها، کیا تم کو یہ بات اب تک نہیں پہنچی کہ میں نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو جانور کے منہ پر داغ دے، او ضربها فی وجہها، یا اس آدمی پر بھی لعنت ہے جو جانور کے منہ پر مارے، جانور کے منہ پر مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ فنہى عن ذلک، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو جانور کو داغ دینا منہ پر یا اس کے منہ پر مارنا بھی منع ہے اسلام میں۔ اسی طرح سے جانور کو قتل کرنا اور جلانا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، الا ہے کہ جہاں جہاں شرط اس کی بتائی گئی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نملة قرصت نبيا من الانبیاء فامر بقرية النمل فاحرقت، اللہ کے کوئی نبی تھے پچھلے زمانے میں، تو ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا، اللہ کے نبی کو چونٹی نے کاٹا، یعنی پچھلے کوئی نبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نبی نے اس چونٹی کو جلا دیا۔ فأوحى اللہ الیک، یعنی انہوں نے پورے فأمر بقرية النمل فأحرقت، قریہ جو ہے چونٹی کے پورے جو اس کا جو جگہ ہوتی ہے جس میں پوری چونٹیوں کا خاندان رہتا ہے، پورا سماج ان کا رہتا ہے، اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پورا اس کا جو چونٹیوں کا گھر تھا پورا اکھاڑ کے یا پورا نکال کے پورے کو جلا ڈالا۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ پیغام بھیجا، وحی بھیجی، افی ان قرصتک نملۃ اہلکت امۃ من الامم تسبح، ایک چونٹی نے تم کو کاٹا تھا تو اس کے بدلے میں تو نے پوری ایک چونٹیوں کی پوری ایک امت کو جو اللہ کی پاکی بیان کرتی تھی سب کو مار ڈالا، سب کو جلا ڈالا۔ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ایک چونٹی نے تم کو کاٹا تھا، تم کو بدلہ ہی لینا تھا، اس ایک چونٹی کو تم مارتے، تم نے پوری چونٹیوں کے گھر کو اکھاڑ کے پورا اس کو جلا ڈالا، اور ایک پوری امت جو اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرتی تھی تم نے سب کو مار ڈالا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی پر بھی عتاب کیا چونٹی کے بارے میں۔ سوچیے نبی کہاں، چونٹی کہاں، آدمی بولتا نا چونٹی کی طرح تو اس کو مسل کے مار ڈالوں گا میں، تو چونٹی کو تو آدمی کیا ہے چونٹی کے برابر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آدمی چونٹی کیسے سمجھتا ہے چھوٹی، اور نبی کتنے بڑے، لیکن اللہ نے اس چونٹی کی وجہ سے اپنے نبی کو تنبیہ کی، آپ نے کیوں مارا اتنی ساری چونٹیوں کو، ایک نے کاٹا تھا نا آپ کو، انہوں نے کیا کیے تھے آپ کا۔ تو آپ سوچیں کہ اسلام میں اور اللہ کے نزدیک جان کی اتنی قدر ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ بولتے کیا آپ لوگ جانور کو جو ہے کاٹ کے کھاتے ہو، وہ لوگ مچھر کو برابر مارتے ہیں۔ یہاں تو بولتے ہیں جان ہے نا اس کے اندر بھی، کیوں بھائی مچھر صاحب میں جان نہیں رہتی، اس میں بھی تو جان ہے، وہ بولے کیا میرے اندر جان ہے نا، تم اس کو نہیں مار رہے، مجھ کو کیوں مار رہے ہو۔ اور آپ سوچئے کہ اگر آدمی اب جو آدمی نان ویج نہیں کھا رہا ہے بیچارہ، بچا گیا اس کے پاس ویج بچا اس کے پاس، لیکن اس ویج کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، DDT، اس کے لیے دوا مارنی پڑتی ہے۔ تو جتنی فصلیں ہوتی ہیں ان فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، دوائی مارنی پڑتی ہے۔ وہ دوائی کیا کرتی ہے، ان کیڑوں کو مارتی ہے۔ اچھا آپ کو کھانے کے لیے جو فوڈ ہے اس کے لیے آپ کیڑوں کو مار سکتے ہیں، اور ہم کھانے کے لیے ڈائریکٹ بکری کو اگر مار رہے ہیں تو کوئی پرابلم، اس کے اندر پرابلم ہے، اور آپ کے کھانے کے لیے آپ مار رہے برابر ہے، اور ہمارے کھانے کے لیے ہم مار رہے تو ہم اس میں غلط ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آدمی کسی نہ کسی کو مارتا ہے،
تو ہم وہاں قتل کرتے ہیں، وہاں ذبح کرتے ہیں جہاں اللہ نے ہم کو بتایا، اور جہاں نہیں بتایا وہاں نہیں کرتے ہیں۔ تو قتل یا مارنا جس کو کہتے ہیں، جاندار کو جان لینا جس کو کہتے ہیں، ہر آدمی لیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی یہاں کر رہا ہے، کوئی وہاں کر رہا ہے۔ کوئی سبزی بچانے کے لیے، پھل بچانے کے لیے اس کے اوپر دوائی مار کے کیڑوں کو مارا، کیوں کیڑا ہے تو کیڑے کی جان نہیں ہے کیا؟ آپ بتائیے، کیڑا ہے اس کی جان چھوٹی ہے لیکن جان تو ہے نا اس میں، تو چھوٹی بڑی ایسا وزن کر سکتے جان کا؟ تو آپ بتائیے، ابا بڑے ان کی جان بڑی اور بچہ چھوٹا، اس کی جان چھوٹی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس کی ایسا اگر شروع کرنا، ہم وزن کے حساب سے دیکھنا شروع کیے جان کا قاعدہ، تو ہاتھی کی جان، بھینس کی جان اچھی بڑی اور آپ کی جان چھوٹی، کیونکہ آپ کا وزن اس سے کم ہے۔ اور گدھا ایک ترازو میں رکھ دے اور آدمی کو ایک ترازو میں رکھ دیے تو کون بھاری نکلے گا، گدھا ہے انسان؟ تو بولیں گدھا زیادہ قیمتی، اس کی جان بڑی، وزن زیادہ ہے اس کا، اور انسان کم وزن والا ہے۔ کیا آپ یہ بولو گے وزن کے حساب سے جان ناپی جاتی ہے؟ نہیں۔ تو بیچارہ مچھر اس کا وزن کم ہے، مکھی کم ہے، لیکن اس کی بھی تو جان ہے غریب کی۔ تو آپ اپنے دل سے کسی کو بھی مارو گے اور مسلمان کو آپ بولو گے یہ جان لیتے، تو آپ بدنام نہیں ہو رہے، اور بدنام مسلمان ہو رہا۔ وہ کھا پی کے آپ کو چمڑا دے رہا تو بدنام، چمڑا دے رہا نا آپ کو تو بدنام۔ اور کتنے نقصانات ہوں گے اگر جانوروں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، تو وہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی وجہ سے نبی کو تنبیہ کی ہے۔ ایک روایت میں کہ نزل نبی من الانبیاء تحت شجرۃ فلدغته نملۃ، ایک نبی اللہ کے نبیوں میں سے تھے اور وہ ایک پیڑ کے نیچے ٹھہرے تو وہاں پر ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، تو انہوں نے حکم دیا تو سارا سامان وہاں سے ہٹایا گیا اور پورا گھر اس کا نکالا گیا اور اس کے پورے گھر کو جلانے کا انہوں نے حکم دیا، تو پورا گھر چونٹیوں کا جلا دیا گیا، کیونکہ چونٹی جو ہے وہ ایک گھر میں رہتی ہے، مراٹھی میں اس کو واروڑ بولتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، وہ اس میں سانپ بھی آتے ہیں بعض اوقات، تو بالکل جو ہے یعنی ذرات مٹی جمع کر 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 کے وہ گھر بناتی ہے اس طرح سے، بعض اوقات زمین کے نیچے بھی گھر ہوتا ہے۔ تو اس کا گھر نکالا گیا، اس کو جلایا گیا، فأحرق بالنار، اس گھر کو جلا دیا گیا۔ فأوحى الله إليه فهلّا نملة واحدة، اللہ نے ان کو ڈانٹا اور وحی بھیجی اور اللہ نے کہا ایک چونٹی کیوں نہیں؟ اللہ نے ڈانٹا، کیا کہا؟ یعنی ایک چونٹی نے کاٹا تھا نا تو پھر ایک ہی چونٹی کو مارتے، سارے پورے گھر کو تم نے نکال کے جلا دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی نبی کو کہ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اسلام چونٹی کی جان کی بھی قدر کرتا ہے، اور آگے میں بتاؤں گا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے اس سے۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فانطلق لحاجته، تو آپ حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کی حاجت کے لیے آپ کچھ وقت کے لیے چلے گئے، فرأینا حمرة معها فرخان، تو ہم کو ایک چڑیا ملی جس کے دو بچے تھے، کوئی گھونسلہ ملا ہوگا، دکھائی دیا رہے چڑیا، اس کے دو بچے، فأخذنا فرخیها، تو ہم نے اس کے دو بچے اٹھا لیے، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، وہ چڑیا آئی اور ہمارے اوپر منڈرانے لگی کیونکہ ہم نے اس کے دو بچے چھین لیے تھے اس سے۔ فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع هذه بولدها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا چڑیا کو اس کے بچوں کے تعلق سے کس نے پریشان کیا، کون ہے جس نے اس چڑیا کو ستایا ہے؟ اس کے بچوں کی وجہ سے۔ اور ردوا ولدها الیها، اس کے بچے واپس اس کو لوٹاؤ، اس کے بچے واپس اس کو لوٹا دو۔ ورأى قرية نمل قد حرقناها قال من حرق هذه قلنا نحن، اور آپ اسی سفر میں آپ نے دیکھا کہ چونٹیوں کا ایک جو ہے گھر تھا، اس کو پورا کا پورا جلا دیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا کس نے جلایا اس کو؟ ہم نے کہا ہم نے جلایا اس کو۔ قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار،
آپ نے فرمایا نہیں، آگ سے جلانے کا حق اسی کو ہے جو آگ کا رب ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے رب کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مجرمین ہوں گے قیامت کے دن کیا ہوگا، جہنم میں ان کو سزا دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ہی آگ سے جلانے کا حق رکھتا ہے۔ آگ سے جلانے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو جانوروں کو آگ سے جلانا جائز نہیں ہے، آگ سے ان کو جلانا جائز، جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شریعت میں آگ سے جلانا جائز نہیں ہے۔ بلکہ آگ سے زندہ کو تو کیا، مرنے والے کو، مرے ہوئے کو بھی جلانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کو کیا کیا جائے، دفن کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے، اس کو جلانا نہیں ہے۔ اس میں جیسے مچھر وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ نئی ایک بیٹ آئی ہے تو اس سے مارا جاتا ہے مچھروں کو، اور وہ پاک ہوتا ہے اور مچھر مر جاتا ہے شوق کی وجہ سے۔ تو اگر وہ جو بیٹ ہے اس میں آگ سے وہ مرتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ شوق سے مرتا ہو تو جائز ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے نہیں مرے گا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ مرتا کس وجہ سے ہے۔ اگر وہ شوق سے مرتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ آگ سے مرتا ہے جل کر تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بعض حیوانات آپ سوچیں گے کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسلام میں قاعدہ ہے کہ جو جاندار انسان کے لیے موذی ہو، اذیت دینے والا ہو اور نقصان پہنچانے والا ہو، خطرہ بن جائے انسان کے لیے، ضرر بن جائے، تو ایسے جانور کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بعض جانوروں کو منع کیا گیا، بعض جانوروں کو اجازت دی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل 4 من الدواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانداروں کو قتل کرنے سے منع کیا، النملہ والنحلہ والہدہد والسرج۔ 4 جاندار ہیں، ایک النملہ چونٹی، چونٹی کو قتل کرنے سے منع کیا، والنحلہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو قتل کرنے سے منع کیا، والہدہد، ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، اور السرد، سرد بھی ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو شرائک کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انگلش میں، تو یہ سرد ہے۔ اور ہدہد اس کو یعنی معلوم نہیں ہندی وغیرہ میں کیا کہتے ہیں، ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، انگلش میں نے تلاش کیا اس کو تو اس کو ہوپو اس کا نام ہے، نام رکھ دیا لوگوں نے، اب کیا کریں گے اس کا، HOOPOE، ہوپو نام رکھ دیا، معلوم نہیں کس نے رکھا ہے نام اس کا۔ تو یہ 4 پرندے ہیں، ان کو قتل کر، 4 جاندار ہیں جن کو قتل کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہدہد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کے قصے میں۔ اور سرج جو ہے یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو انگلش میں شرائک کہتے ہیں، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور بھی الفاظ اس حدیث کے ہیں۔ اسی طرح سے بعض حیوانات کو قتل کرنے کا حکم آیا ہے، چاہے آدمی احرام کی حالت میں ہو، چاہے حرم میں ہو۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح علیہ، کہ 4 جاندار ہیں، اگر آدمی ان کو قتل کرے اور احرام میں ہو تب بھی کوئی گناہ اس پر نہیں۔ کیا ہے وہ؟ العقرب، العقرب بچھو، والفأرہ چوہا، والکلب العقور کاٹنے والا کتا، اور والغراب اور غراب یعنی کوا، اور والحدأۃ اور چیل، یعنی خاص قسم کی جو چیل ہوتی ہے، حدأ اس کو کہتے ہیں، اور عقاب وغیرہ بھی اس کی لفظ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص قسم کی چیل ہوتی ہے، اس کو بھی قتل کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی الکلب العقور میں علماء نے ذکر کیا کہ وہ سارے جانور اس میں آتے ہیں جو انسان کے لیے خطرہ بنے۔ تو جیسے بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، بعض اس میں لومڑی اور اس طرح سے اور بھی دوسرے جو جانور آتے ہیں، یا شیر کی قسمیں اس میں آتی ہیں، اگر انسان کے لیے وہ خطرہ بنتا ہے تو اس کو قتل کرنا
جائز ہوتا ہے. ورنہ آدمی سوچا ارے اسلام میں قتل کرنا منع ہے، اب وہ کاٹنے کو آ رہا ہے شیر، اس کو پھر بھی بھاگ رہا ہے یا بھاگ نہیں سکتا اور بول رہا ہے قتل نہیں کر سکتا، ہاتھ میں بندوق ہے اس کے. تو ایسا نہیں ہے. جو جانور انسان کی جان کے لیے خطرہ بن جائے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی بھی مانتا ہے. بلکہ انسان بھی اگر قتل کرنے آئے انسان کو، اس کی جان بچانے میں اگر وہ قتل کر دے تو کسی بھی قانون کے انڈر اس کو گناہگار مانا نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کی حفاظت میں اس نے قتل کیا ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا خمس فواسق، 5 جاندار ہیں جو فواسق ہیں، جو فاسق ہیں. فاسق اس کو کہتے ہیں جو حد پار کر جائے، یعنی وہ شریر اس کو مانا جاتا ہے. یقتلن فی الحل والحرم، چاہے آدمی حل ہو یا حرم ہو، احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو. احرام کی حالت میں قتل نہیں کیا جاتا ہے، شکار نہیں کیا جاتا ہے. احرام کی حالت میں بھی ہے تب بھی وہ ان جانوروں کو قتل کرے گا. الحیہ سانپ، والغراب کوا، والغراب الابقع، علماء نے کہا الغراب الابقع وہ ہے جس پر سفید اور بلیک ڈاٹس ہوں، ایسا کوا، سفید اور کالے اس کے اوپر جو ہے دھبے ہوں، ایسے اس کو الغراب الابقع کہا جائے گا. والفأرہ اور چوہا، اور والکلب العقور کاٹنے والا کتا، والحدیہ اور چیل جو ہے خاص قسم کا پرندہ ہوتا ہے. اس کو امام مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کے الفاظ مسلم کے ہیں. تو یہ بھی جو جانور ہیں یہ قتل کیے جائیں گے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اقتلوا الاسودین، 2 کالے جانداروں کو قتل کرو، فی الصلاۃ چاہے تم نماز میں ہو، الحیہ والعقرب، سانپ اور عقرب بچھو، سانپ اور بچھو دونوں کو تم قتل کرو چاہے نماز کی حالت میں ہو. تو اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی اور صحیح روایت ہے. تو اسلام نے ایک بیلنس ہم کو دیا گیا ہے. بعض جاندار ہیں جو انسان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے، اور بعض جاندار ہیں جو انسان کے لیے فائدہ رکھتے ہیں، ان کو آدمی ذبح کر کے کھا سکتا ہے اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے فائدے ہیں. اور بعض جاندار ہیں جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، نہ انسان کا اس میں کوئی فائدہ ہے اس کو حاصل کرنا ہے، نہ اس سے کوئی اس کا مقصد ہے، تو اس کو قتل کرنا انسان نے نہیں ہے. تو خلاصے کلام یہ کہ اسلام میں جانوروں کے بارے میں بھی احکام ہیں. اسلام میں جانوروں کے بارے میں بھی احکام ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے سلسلے میں بھی رہبری دیتا ہے. اور یہ تو بس کچھ مختصر چیزیں تھیں، ورنہ اور اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو جانوروں کے بارے میں مستقلاً احکام اسلام میں آپ کو ملیں گے. تو یہ یعنی اس لیے یہ درس لیا گیا تاکہ ان حضرات کی غلط فہمی دور ہو جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جانوروں کے بارے میں کوئی رہبری موجود نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز کے بارے میں رہبری موجود ہے. اس موضوع کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام میں کتنی ساری باتیں جانوروں کے بارے میں آئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں جو آدمی مزید مطالعہ کر کے معلوم کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک موضوع ہمارا مکمل ہوا. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارا دوسرا موضوع ہم پورا کرتے ہیں.